रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन एक चैनल पे देख रहे हैं, जो कि रोज़ाना आप इंशाअल्लाह ताला रमज़ान के अंदर 4 बजे से लेके 7 बजे तक देखेंगे। और इसमें पहले घंटे में हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला अपने उलमा कराम से किसी मौजू के ऊपर बात। वो मौजू जो है वो ज़ाहिर है ओवरलैप करता हुआ 7 बजे तक जाएगा, लेकिन इसके दरमियान में हम 5 बजे के बाद इंशाअल्लाह अपना टेलीफोन नंबर आपके सामने रखेंगे, जिसमें आप हमें कॉल करके हमारी उलमा कराम से वज़ाइफ या कोई भी बात करना चाहें तो करें। फिर एक छोटी सी नेकी जो है उसका भी इंतज़ाम होता है हर दूसरे दिन। एक दिन हम मोहम्मद अली मिर्ज़ा इंजीनियर साहब से बात करते हैं, और एक दिन हम छोटी सी नेकी जो है, आज छोटी सी नेकी है जिसमें कि पिंक रिबन हॉस्पिटल जो है उसके रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ आएंगे। इससे पहले कि मैं स्टूडियो में आऊँ और तारुफ़ करवाऊँ अपने मेहमानों का, एक मुझे हदीस अभी याद आई, एकदम मेरे जहन में आई, जिसमें कि एक औरत जो थी वो आई एक जंग में, ग़ज़वा में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और उसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो नज़र नहीं आ रहे थे। तो उसने सहाबा से पूछा कि रसूल पाक किधर हैं? तो उनको लोगों ने बताया कि तुम्हारा बाप जो है वो शहीद हो गया। उसने कहा अच्छा ठीक है, बाप शहीद हो गया, ये बताओ रसूल कहाँ है? फिर उसको बताया कि तुम्हारा भाई शहीद हो गया। उसने कहा अच्छा भाई भी शहीद हो गया, अच्छा ये बताओ रसूल कहाँ है? कहा वो तुम्हारा जो शौहर है वो भी शहीद हो गया। उसने कहा शौहर शहीद हो गया, मैं बेवा हो गई, मान लिया, रसूल कहाँ है? फिर उसको बताया उसका बेटा जो है वो भी शहीद हो गया। उसने कहा ठीक है, मुझे ये बताओ रसूल कहाँ है? ये लंबी हदीस को मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ। ये हदीस जब पढ़ते हैं ना, कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो इस सहाबिया के जज्बात को समझ सके। कोई माई का लाल ऐसा नहीं है। इसकी जो एक झलक है ना, जो झलक है एक इसकी, एक सहाबिया के जज्बात की जो झलक है ना, वो सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान में, जो यूनिफॉर्म पहनते हैं और उनकी 22 साल, 24 साल, 26 साल, 28 साल, 30 साल, 35 साल के नौजवानों की, बापों की, बेटों की, शौहरों की लाशें जो हैं, शहादत जो है वो उनके घरों तक पहुंचती है। ये झलक है एक जो कि, और इसके लिए यकीन कीजिए, मैं आपको ईमानदारी से ये बात कह रहा हूँ, अपने उलमा को इस बात का गवाह बना के, जिसको इस्लाम से मोहब्बत नहीं है ना, उसको पाकिस्तान से मोहब्बत हो ही नहीं सकती। वो जो सारे, मैं लफ्ज़ मनहूस नहीं इस्तेमाल करना चाहता, कोई गाली नहीं देना चाहता, लेकिन जो लोग, जो ख़वारिज का भी कोई आखिरी गंदा लफ्ज़ रिलीज़ होना चाहिए, जिनकी वजह से ये शहादतें हो रही हैं, शहादतें हैं, कबूल भी हैं, और ये बदला जो है ना, ये भी मुंह तोड़ जवाब जो दिया है ना अभी, वो ऐसा ही मिलेगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हुकूमत ने ये फ़ैसला कर लिया, अवाम ने भी कर लिया फ़ैसला। लेकिन पाकिस्तान के और पाकिस्तान की फ़ौज और यूनिफॉर्म के ख़िलाफ़ जो बाहर निकली हुई ज़ुबानें हैं ना, मैं जानवर का नाम नहीं ले रहा, जो बाहर निकली हुई ज़ुबानें हैं ना, इनको आप अंदर कर लें, क्योंकि आपके घरों के अंदर उन लोगों की कब्रें नहीं बनी हुई। अभी ये 2 दिन की बात है, बन्नू के अंदर एक बड़ा अच्छी माँ के यहाँ ना एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम रखा गुलफराज। लेकिन माँ का जज्बा देखो, माँ ने उसको कहा कि नहीं ये मेरा शहज़ादा है, इसके नाम के साथ शहज़ादा लगना चाहिए, तो उसका नाम क्या पड़ गया? शहज़ादा गुलफराज। शहज़ादा गुलफराज जो था ये एक्सेलेंट, ब्रिलियंट किस्म का बच्चा था, लेकिन इसने चूज़ किया फ़ौज में जाना। इसकी एक्सेलेंस ये थी कि इसको डेपुटेशन पे फिर भेजा गया सऊदी अरब, वहाँ पे ये ट्रेनर के तौर पे एज अ स्टाफ जो था वो ट्रेन करता रहा। दैट मीन्स एक्सेलेंस। मुझे यकीन है कि इसने अपने लुकमे भी ना उस दौर में गिने होंगे, ताकि ये पैसे जमा करे। फ़ौजी है ना, कितनी तनख्वाह होती है, पैसे जमा करके ना अपना घर अपनी बेटियों और बेटों के लिए बना सके। इसने फिर मानसेरा में उनके लिए एक घर बनाया। इसको अगली बात का नहीं पता था कि इस घर के अंदर क्या होगा। फिर इसके यहाँ इनकी बीवी जो गुलफराज की है, नूरिया, इनकी पहले 2 बेटियां थी। मैं इनको एक हवाले से जानता हूँ, जब ये PM अकेडमी में थे तो इनकी 2 बेटियां थी। ये जब हामला हुई तो मुझे पक्का यकीन है कि इसने अल्लाह से ना बड़ी दुआएं की होंगी कि अल्लाह ताला मुझे ना औलाद नरीना अता कर दे। इसने कुछ ज़्यादा ही नूरिया ने ना दुआएं कर दी। अल्लाह ने 15 महीनों के वक्फे के बाद इसको 2 बेटे अता कर दिए। अब बड़ी बेटी जो है वो मैट्रिक में है, छोटी बेटी जो है वो 9th में है। एक बच्चा मेरे ख्याल में छोटा तो शायद स्कूल भी नहीं जाता, और बड़ा बच्चा शायद 5-6 साल का है। ये मोहब्बत
دین سے کہوں یا میں صحابہ سے کہوں, اس نے بڑے بچے کا نام رکھا محمد اور چھوٹے بچے کا نام رکھا ابو بکر. اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ کتنا عاشق رسول ہوگا جس نے اپنے بیٹوں کے نام, جس کو کہ جھولیاں پھلا پھلا کے مانگا گیا ہو, ان کے نام بھی ان کے اوپر رکھ دیے. پھر بنو کے اندر یہ حادثہ ہوا, ایک رکشے میں آیا خوارج, منوس قسم کا دہشت گرد, اور اس نے بلاسٹ کیا شہزادے کے ساتھ, اور شہزادہ اس پہ گاڑی میں داخل نہیں ہوا تھا, گاڑی کے باہر تھا. شہادت ہوئی. اس کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ جو گھر اس نے مانسہرہ میں بنایا ہے, اسی مانسہرہ کے گھر کے صحن میں اس کی قبر بھی بنے گی. اس گھر کے اندر اس بچوں نے رہنا بھی ہے, اس کی بیوی نے بھی رہنا ہے. شاید یہ حوصلہ ہو ان کو کہ ہمارا باپ بھی ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں, کیونکہ وہ جو ایک جونیئر ہوتا ہے نا, اس کو 2IC یا 2 کچھ سم تھنگ کمانڈر کہتے ہیں, جو جونیئر ہوتا ہے کرنل صاحب کا, اس کے پاس اس کا بچہ گیا بڑا, اور وہ بچہ پتہ ہے اس کو کیا کہتا ہے, کہتا ہے انکل اب ہم نے کیا کرنا ہے. مجھے یقین ہے اس بات کا کہ اس بچے کو اس بات کا نہیں پتا کہ مستقبل کس بلا کا نام ہے, یہ نہیں پتا اس بچے کو. اس کو صرف اتنا پتا تھا کہ باپ آیا ہے, اس کا جنازہ ہوا ہے, ایک سرمنی ہوئی ہے, پتہ نہیں اب کیا کرنا ہے, باپ تو چلا گیا, شاید باپ واپس آ جاتے ہیں, باپ واپس نہیں آتے. نوریہ نے زندگی کیسے گزارنی ہے, فوج تو جو کرے گی, لیکن اس کا شوہر نہیں ہے, وہ بیوہ ہو گئی ہے. بیٹیاں جو ہیں وہ یتیم ہو گئی ہیں, بیٹے جو ہیں وہ یتیم ہو گئے ہیں. نہ وہ ہمیں جانتے ہیں نہ ہم ان کو جانتے ہیں, لیکن انہوں نے اپنے گھر میں اپنے باپ کی قبر, اپنے شوہر کی قبر اس لیے بنائی ہے تاکہ میں اور آپ آج یہاں پہ پرسکون طریقے سے بیٹھ کے رمضان کی ٹرانسمیشن کر سکیں. یہ وہ جذبہ ہے جس جذبے کے لیے کوئی نام جو ہے وہ سوچتا نہیں ہے کہ کیا دیا جا سکے. صرف خراج عقیدت کے ساتھ خراج تحسین پیش کیا جا سکتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں یار, یہ کون لوگ ہیں جو اپنی جانوں کی قربانی دے کر بیٹیوں اور بیٹوں کو یتیم کر کے, اپنی بیویوں کو بیوہ کر کے اس ملک اور دین کا نام جو ہے وہ روشن کر رہے ہیں. آج یونیفارم کے طور پہ فیصل کامران جو DIG آپریشنز ہے وہ ہمارے ساتھ ہوں گے, اور یہ سب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. یہ لوگ جو کہ سڑک پہ کھڑا ہے سپاہی وہ ہو, وہ سپاہی جو محاذ پہ کھڑا ہے وہ ہو, یا وہ سپاہی جو JF تھنڈر کے اندر ہوا کے اندر ہے, جو بھی ہو, یہ سارے لوگ جو ہیں یہ ہماری آنکھوں کا تارہ ہیں, ہمارے سروں کا تاج ہیں, اور یہ اپنی جانوں کو اپنی ہتھیلیوں میں لے کے ہماری حفاظت کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کر سکیں. اور رمضان میں خاص طور پہ ان کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا, ضرور یاد رکھیے گا. یہ جو سارا سلسلہ ہے یہ جاری رہے گا تب تک جب تک کہ یہ خوارج بدقسمت اور بدبخت جو ہے ان کو ہم ختم نہیں کر دیتے. اور میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ یہ بہت جلد انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اس لیے رمضان میں جب آپ سڑک پہ کھڑے ہوئے سپاہی کو دیکھیں, اس کو محاذ پہ جاتے ہوئے کسی شخص کو دیکھیں, یا ہوا میں اٹھتے ہوئے کسی سپاہی کو دیکھیں, ان کے لیے دعا کریں. یہ بھی کسی کے بیٹے ہیں, یہ کسی کے بچے ہیں, یہ کسی کے باپ ہیں, اور یہ 2-2.5 لاکھ روپے کے لیے نہیں یہ جانے ہتھیلی پہ رہ کے بیٹھے ہوئے. یہ جذبہ جو ہے نا اس پہ کرتے ہیں آج بات. فیصل کامران نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. فیصل السلام علیکم. خیریت سے ہیں آپ؟ جی بالکل جناب. سب سے پہلے تو طیبہ السلام علیکم آپ کو. فیصل کامران ہے ہمارے ساتھ, حشام الہی ہے ہمارے ساتھ, السلام علیکم حشام, اور جناب علی وقار, السلام علیکم علی وقار. سب سے پہلے میں آج بات کر لوں آپ سے, پہلے تو ہمارے سپانسرز بتا دیجئے گا, پھر بتائیے گا کہ آج اب کیا کریں. جی بالکل, ہمارے ساتھ نورپور ہے. نورپور کا ہم ڈیلی جو ہے ملک استعمال کرتے ہیں, کریم اور بٹر. اس کے ساتھ ہمارے پاس اسپرائٹ ہے, کوکا کولا ہے, جام شیری ہے, سبروسو ہے ہمارے ساتھ, اور ٹینگ ہے. اور آج جو ہم چیزیں بنا رہے ہیں, پائن ایپل جوس بنا رہے ہیں, گولا کباب ہانڈی بنا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ سینڈوچز ہیں اور فرنی ہے. سینڈوچز کس چیز کے ہوں گے؟ کولڈ سینڈوچز ہیں. کولڈ سینڈوچ وہ جس میں وہ مکھن والے اور انڈے. جی بالکل, کریم اس میں, مایونیز, مکھن, سب کچھ, چکن استعمال ہوتا ہے, آئس برگ میں یوز کریں وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. فیصل آپ کے آنے سے پہلے ایک تو بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, آپ کی مصروفیت کا بھی پتہ ہے. جو لوگ یونیفارم پہنتے ہیں
ان کے اندر ایک خاص جذبہ ہوتا ہوگا، ورنہ 1.5 2 2.5 3 5 لاکھ کے لیے کوئی اپنی جان کو قربان نہیں کرتا، یہ بات تو پکی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ روزے کا وقت کھل گیا ہوتا ہے اور سڑکوں پہ سپاہی جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں، جن کے گارڈز ہیں گھروں کے باہر، وہ گارڈز بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کے لیے کچھ پانی دے سکوں، یہ وہ ان کو میں پانی کی بوتل بھی دوں نا تو بڑے حجاب کے ساتھ لیتے ہیں کہ شاید لینی ہے یا نہیں لینی ہے یا کیوں کر رہے ہیں۔ کیوں سوچا تھا آپ نے وردی پہننے کا، پولیس میں آنے کا؟ کسی کارپوریٹ میں سی او لگے ہوتے تو آج سے کتنا بہتر ہوتے۔ سر اس میں آپ ایک سی ایس ایس کر کے پولیس سروس میں آنے والے بندے کو چھوڑ دیں، آپ ایک سپاہی سے سٹارٹ کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جب آپ نے 2-2.5 لاکھ اور وہ تنخواہ کی بات کی تو آپ 50,000 سے سٹارٹ کر لیں جو کانسٹیبل ہے، تو وہ جذبہ آپ کو نظر آئے گا عیدوں پہ، ہر سرکاری چھٹی پہ، ہر ایسے ایونٹ پہ، چاہے وہ بسنت ہے، چاہے آپ کا ربیع الاول کی سیلیبریشنز ہیں، چاہے محرم کا سارا بڑا ایونٹ ہے، چاہے میچز کی سیکیورٹی ہے، وہ جو آپ کی چھٹی ہے وہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ تو وہ جذبہ تو الحمدللہ لاہور پولیس کے اندر میں نے دیکھا، اور اس سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ جتنی وی آئی پی ڈیوٹی ایک دن میں، جتنی کرائم فائٹنگ، جتنی تمام کام، پولیو کے قطرے پلانے تو بھی پولیس، وہ بھی سپاہی ساتھ جائے گا، انکروچمنٹس ہیں تو بھی پولیس نے ساتھ کرے گی، اکمپنی کرنا ہے، ہر کام میں کرائم پہ بھی سوال پولیس سے ہونا ہے۔ تو یہ جذبہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے بالکل، اور اس میں یہ جو پیسے ہیں بالکل یہ رزق کا ذریعہ ہے ہمارے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ صرف ان چند پیسوں کے لیے نوکری نہیں ہوتی۔ آپ کو جو ناکے کے اوپر سپاہی کھڑا ہوتا ہے، جب وہ اس کے بچے نہیں پوچھتے، میرے بچے بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی میری بیٹی نے کہا 2-3 دن پہلے، اس نے کہا بابا میں نے روزہ رکھا، آپ نے ایک افطاری بھی ہمارے ساتھ نہیں کی ابھی۔ مجھے بڑا افسوس ہوا اس بات پہ، تو اس سے میں نے کنیکٹ کیا کہ جو میرے سارے سپاہی جو ان کی بیٹی بیٹیاں بھی تو گھروں پہ بیٹھے ہیں، ان کے بچے بھی تو پوچھتے ہیں۔ تو دیٹ از دا ریزن وی ٹرائی ٹو کنیکٹ ود دیم آن پرپز۔ پچھلے کئی سالوں سے میں ہر افطاری، ایک افطاری بھی ایسی نہیں ہے جو اپنی فیملی کے ساتھ کی ہو، پہلے جا کے ناکے پہ ان کے ساتھ روزہ کھول کے افطاری کر کے کھانا بعد میں اپنے بچوں کے ساتھ کھا لیتے ہیں، لیکن پہلے ان کے ساتھ۔ اور یہ 24/7 ہے، 365 ڈیز ہے۔ بالکل ایسے ہے، یہ ہمیشہ بارش ہوگی، سردیاں ہوں گی، شدید گرمی ہوگی، حبس ہوگی، سیلاب ہوں گے، کوئی موسم آپ کر لیں، یہ آپ کو پولیس کا سپاہی عید پہ بھی لوگ اپنے قربانی کر رہے ہوں گے، یہ وہاں کھڑا ہوگا۔ چھوٹی عید الفطر پہ لوگ اپنے گھروں کو جا رہے ہوں گے، سپاہی کھڑا ہوگا۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ان کے ساتھ اس پوائنٹ پہ جب میں چلا جاتا ہوں، جب میرے ایس پی ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، صبح فجر کی جب آپ سحری کرتے ہیں، نماز پڑھ کے فوراً دل کرتا ہے کہ آپ سو جائیں، 1-2 گھنٹے جو ہیں صبح کے وہ کر لیں، لیکن اگر وہ ساری سحری کی ڈیوٹی پہ، فجر کی ڈیوٹی پہ لاہور پولیس کا ڈی آئی جی خود، ایس ایس پی خود، ایس پیز خود جب جا کے فجر کی ڈیوٹی پہ مسجدوں کی ڈپلائمنٹ چیک کرتے ہیں، تو سپاہی بھی تھکتا نہیں ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ میرے افسران کھڑے ہیں، میں بھی کروں گا۔ یہ جو سٹریس ہے نا لیول ہشام بھائی، یہ اس کا اندازہ یہاں سے پتہ نہیں، اندازہ ہم لگا بھی سکتے ہیں کہ نہیں، ویسے یہ بھی ایک مجھے لگتا ہے جھوٹی بات ہوگی کہ میں کہوں کہ میں ان کا سٹریس لیول سمجھ سکتا ہوں، میں نہیں سمجھ سکتا ان کا سٹریس لیول۔ وہ ایک جو میرے گھر میں جاتے ہوئے نا، نشاط کی سڑک پہ نا وہ ناکا لگا ہوا ہے، تو وہاں پہ نا وہ گن سامنے رکھ کے کھڑا، تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا یار اس طرح لوگ آتے ہیں گاڑی میں، بچے ہوتے ہیں تو لوگ ڈرتے ہیں، گن نہ رکھو۔ اس نے کہا شاہ جی ہر آنے والا شخص اور ہر آنے والی گاڑی پوٹینشیل تھریٹ ہے، تو میں الرٹ نہیں ہوں گا نا تو میری ایک جان ہے، وہاں پہ 5000 جانیں ہیں۔ سو یہ مشورہ غلط ہے۔ میں نے واقعی اس سے معذرت کی، میں نے کہا یار میں نے تمہیں بڑا ایک غلط جج کیا، تم الرٹ کھڑے تھے، اور میں نے ایسا، یہ جذبہ جو ہے اس کے پیچھے ایمان نہ ہو، یہ جذبہ نہیں آ سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی جو آپ نے دباچہ باندھا وہ بڑا دلچسپ تھا اور وہ دل کے اوپر اثر کرنے والا تھا، اور حقیقت بات یہ ہے کہ جب آپ بول رہے تھے تو وہ میرے ذہن میں وہ اشعار آ رہے تھے، یہ غادی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دنیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے بات کی، یہ تنہا کا میٹر نہیں ہوتا، یہ جذبہ ڈیڈیکیشن کا میٹر ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اسلامی پہلو بھی اس کے اندر یہ ہے کہ جو بندہ ومن احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے ایک بندے کی زندگی بچائی، اس نے پوری انسانیت کی زندگی بچائی۔
اور ان کے لیے بھی یہ بڑے مقدر کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک عام بندے کے بارے میں کہا تھا کہ من قتل دون اہلہ من قتل دون مالہ، جو اپنے مال اور جان کی حفاظت کرتے ہوئے مر گیا وہ شہید ہے۔ یہ کتنے لوگوں کے جان مال کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ بنیادی طور کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ ایک کتے کو ایک طوائفہ نے اور ایک حدیث میں ایک شخص نے پانی پلایا، اس کتے کی جان بچائی تھی نا، جی جی، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے خوش ہو کے اسے جنت میں داخلے کا پروانہ دے دیا۔ تو جو انسانوں کی جان بچائے تو اس کے لیے اجر و اچھا ان ثواب لوگوں کیا کو ہوگا؟ احساس بھی نہیں ہے اس بات کا میرے خیال نہیں، میں کہ یہ وہ چہرے ہیں جو جنت میں نظر آنے ہیں۔ نہیں، اس کے بارے میں صحیح حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آنکھوں کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے، ایک وہ آنکھ جو آنسوؤں سے تر ہو جائے خدا کے خوف سے، اور دوسری وہ آنکھ جو پہرا دے۔ جو ناکوں پہ کھڑے ہوئے پولیس والے ہیں یا ہمارے فوجی بھائی ہیں، یہ کس کے لیے پیرا دے رہے ہیں؟ یہ ہمارے لیے پیرا دے رہے ہیں، اور ہماری یہ ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے کہ ہم ان کی خدمت خلق کو خراج عقیدت خراج تحسین پیش کریں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ انہوں نے فیصل بھائی نے جو بات کی ہے نا کہ میں، اور یہ الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پہ انہوں نے کی ہے کہ 30 دن یہ بار اپنے پولیس کے ساتھ افطاری کرتے ہیں، وہ بھی ان کی فیملی ہے، یہ بھی ہمارا خاندان ہے، یہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ مومن آپس میں، مسلمانوں کا آپس میں جو تعلق ہے وہ بھائیوں والا۔ تو یہ فیصل بھائی بھی یہی سمجھے کہ میں پہلی افطاری بھی اپنی فیملی میں کر رہا ہوں اور دوسری افطاری بھی اپنی فیملی میں کر رہا ہوں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جو مائنڈ کے پیچھے جو آپ نے شروع میں بچہ باندھا کہ اگر اسلام کی موٹیویشن نہ ہو تو مجھے بتائیں تنہا ملک کی محبت نہیں ہو سکتی۔ نہیں، تنہا کے لیے کون جان دیتا؟ کون دیتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے۔ اور دوسری بات بلال بھائی ایک بات اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کے لیے جو موت ہے نا، ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، حقیقت بات ہے اور یہ فیکٹ ہے، غافل سمجھے موت کو اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ انسان نے صرف منتقل ہونا ہے، ایک لمحہ موت کا تو آنا ہی ہے، لیکن اس کے بعد ارب سال کی زندگی شروع ہو جانی ہے۔ تو وہ میرے بیٹے بہنیں بیٹیاں غم نہ کرے کہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں۔ جو آپ نے یہ پولیس افسر، یہ فوجی افسر کی بات کی ہے، اللہ نے کہا ہے کہ ان کو مردہ نہیں کہہ سکتے، کہنا نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ مردہ تصور بھی نہ کرو، اللہ کے ہاں رزق دیے جا رہے ہیں، تو بات ہے۔ علی وقار، یہ جو جذبہ ہے نا، اس کے پیچھے ایک اور ہڈن فورس ہے۔ وہ ہڈن فورس جو ہے نا، وہ فیصل میں بات سے کہوں گا، یہ میں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ وہ ایک اور ہڈن فورس ہے جو نہ ہونا تو کاکا کی زندگی نہیں ہے۔ وہ فورس بہت بڑی چیز ہے جس کے سہارے پہ یہ لوگ باہر سڑکوں پہ جاتے ہیں۔ یہ ابھی آپ سے نہیں پوچھ رہا، جو جذبہ ایک فوجی کے اندر ہے، جو ایک یونیفارمڈ انسان کے اندر ہے، جس کے بوٹ ہمارے بوٹوں سے، ہم نے جاگر پہنے ہیں وہ بوٹ بھاری ہیں، جس نے بیلٹ ہم سے ٹائٹ باندھی ہے، جس کا یونیفارم جو ہے وہ سیدھا اکڑا ہوا ہے، اس نے کھڑا کیا ہوا ہے، جو اپنے گھر سے دور ہے، جو شاید موبائل پہ بھی سڑک پہ بات نہ کرے اپنے بچوں سے یا گھر والوں سے، اس جذبے کے لیے ایمان کا ہونا جو ہے نا وہ شرط ہے۔ ایمان ہے تو پاکستان سے بھی محبت ہوگی، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، وہ جو آج کل میری طرح کے 2 نمبر انٹلیکچوئلز نکلے ہوئے ہیں نا بازاروں میں، جو کہ ہر وقت کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں یونیفارم کو اور اس کے بعد پھر پاکستان کو، اور وہ پھر اسلام کا نا، میں خوارج کی بات نہیں کر رہا، یہ لوکل خوارج ہیں، لوکل سرخے، یہ لوکل سرخے ہیں جو کہ ہر وقت بدبختی کی بات کرتے ہیں۔ ان کا کوئی احاطہ نہیں ہم کر سکتے۔ ان کو 10-15 دنوں، یہ ویسے میرے بچپن سے میں ان کو دیکھتا آ رہا ہوں، ایسے ہی ہے، ایسے چلتی رہتی ہے، ایک قوم موجود رہتی ہے ہمیشہ پاکستان میں نا، تو ان کو 15-20 دن کے لیے آپ بھیجیں نا غزہ کی پٹی پہ، ہاں ٹھیک ہے، یا ان کو بھیجیں نا برما، تو ان کو پتہ لگے کہ ایک سیکیورڈ لائف کیا ہوتی ہے اور ایک انسیکیورڈ لائف کیا ہوتی ہے۔ سویٹ ہارٹ، ان کو ذرا ناکے پہ 8 گھنٹے کھڑا کر دیں، میں آپ کو بتاؤں، ان کی طبیعت صاف ہو جائے گی۔ جو آپ نے اتنی شاندار تمہید باندھی نا، اس نے بڑا ہمیں اثرات دل پہ ڈالے۔ میں آپ کو بتاؤں، میرا تعلق جنگ سے ہے۔ اب یہ جانتے ہوں گے جنگ کو، ایک طرف سپاہ صحابہ کا مرکز اور ایک طرف اہل تشیع کا مرکز، اور درمیان میں ہمارا گھر تھا۔ یہ اس دور کے بعد جب مولانا اکرم جنگوی زندہ تھے اور بڑے فساد ہوتے تھے۔ یہ میں آپ کو لٹرلی بات سنا رہا ہوں۔ اب ادھر سے گولی چلتی ہے، ادھر سے گولی چلتی ہے، اور ہم دروازے بند کر لیتے ہیں۔ تو میں یہ سوچتا تھا کہ ہم تو دروازے بند کر کے محفوظ ہو گئے، یہ جو باہر کھڑے ہیں، کیا ان کے جسم لوہے کے، ان کو بھی تو گولی لگ سکتی ہے، اور لگتی تھی گولی۔ تو سر، ان سے پہلے قابل سلیوٹ ہیں ان کی مائیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا کہیں پہ خطرہ ہو جائے نا، میں کراچی میں تھا تو کراچی میں دھماکہ ہوا، میری والدہ حیات تھی،
उन्होंने मुझे कहा कि तनु मेरी कसम मेरा मरी दा मुंह वेखेगा जे तू जिथे आई तू हिलिया बस दरवाजे बंद करके बह जा। और मैं क्या माँ जी वो 4 किलोमीटर पीछे धमाका होया। उन्होंने कहा नहीं। तो ये माओं को पता है और इनको पता होता है कि ये इमरजेंसी सिचुएशन हुई और मेरा बेटा अब उसको फेस करने के लिए जा रहा है। मैं वक्फे पे जाऊंगा, लेकिन वापस आके जो मैंने सवाल अपने दिल में छुपा के रखा हुआ है ना, वो मैं फैसल कामरान से बाद में पूछूंगा। लेकिन ये इस वक्त कुछ साल पहले की बात है, पाकिस्तान की पुलिस लाइन है एम्प्रेस रोड के ऊपर, डॉन बास्को हाई स्कूल है एक तरफ और ये पुलिस लाइन है, वहाँ पे धमाका हुआ था। तो वहाँ पे उसके पीछे ही मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त डॉक्टर शबाउन रहता, उसका घर था। मैं उसके घर की तरफ जा रहा था तो ये धमाका हुआ। ये धमाके को मैंने तकरीबन कोई आधा किलोमीटर दूर से ना सुना होगा, और वो धमाके की आवाज़ आप सोच ही नहीं सकते कि कितनी क़यामत होती है। ये बात मैं दुनिया में शर्त लगा के कह सकता हूँ, पूरे दिल की गहराइयों से सच्ची बात कह रहा हूँ, दुनिया में कहीं भी कोई एक्सीडेंट हो ना, हंगामा हो, लोग बाहर की तरफ भागते हैं। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, उस वक्त वो जो पुलिस अफसर थे ना, जो पुलिस वहाँ पे खड़ी थी, पुलिस लाइन थी ना, वो धमाके की तरफ भाग रहे थे कि जख्मी हुए हैं लोग, इनको उठाना कैसे है। वो पुलिस वाले थे, सिविलियन थे, जो भी जख्मी हुए। ये जज्बा किसी और कौम में हमने अपनी तबई ज़िंदगी में नहीं देखा कि आप धमाके की तरफ भाग रहे हो, उससे दूर भागने की बजाय। SOP है कि आप वहाँ से भागें, यहाँ का SOP क्या है, आप उसकी तरफ भागें, किसी को आपकी ज़रूरत हो सकती है। इस जज्बे पे आके वापस बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, ये जो जाम शीरी का हैम्पर है, ये मिलेगा उस शख्स को, उस बच्चे को जो इस सवाल का सही जवाब देगा कि कुरान पाक की सबसे छोटी और सबसे लंबी जो सूरा है वो कौन सी है। सबसे छोटी और सबसे लंबी जो सूरा है, आप इसका नाम बता देंगे। अगर एक से ज़्यादा जवाब अच्छे हुए तो फिर हम कुरानदाजी करेंगे इंशाल्लाह, और ये हैम्पर उनको जाएगा। हुज़ूर अक़दस, फ़ौजियों का तो मुझे अंदाज़ा है, वो आम तौर पे ना फ़ौजियों की फैमिली में कहते हैं कि अगर खामद कर्नल है तो बेगम ब्रिगेडियर है, वो एक रैंक ऊपर होती है। अगर पीछे, ये पूरे पाकिस्तान में ही है, ये पाकिस्तान अगर पीछे बेगम कोऑपरेटिव ना हो तो यूनिफॉर्म्ड आदमी जो है वो आधा भी नहीं रहता। ट्रू, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये बेगमें आप लोग कहाँ से ढूंढते हैं? सर, ख़वातीन का बड़ा हौसला होता है, वो एडजस्ट करती हैं। देर आर पीपल, लोगों की फिर जो पुलिसिंग चॉइसेस है ना, वो उसके मुताबिक बनती हैं। या किसी भी, आप पुलिस को भी छोड़ दें, कोई भी चीज़ देख लें। अगर कोई ऑफिसर है, मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं पिछले 8 साल से मुसलसल फील्ड की जॉब में हूँ। इससे पहले डिस्ट्रिक्ट्स थे, इससे पहले वो चलती जा रही है ये चीज़। तो उसमें फैमिली की बहुत सारी सपोर्ट ना हो तो ये कंटिन्यू नहीं कर सकती। सपोर्ट भी होनी है एक तरफ, और उस बीवी ने वो तमाम वैक्यूम भी फिल करने हैं जो कि आपके ना होने की वजह से हो रहे हैं। बिल्कुल। पेरेंट टीचर मीटिंग है, हाँ, उसने जाना है वहाँ पे, शॉपिंग है, स्पोर्ट्स है, जो भी है, उसने बच्चे का भी करना है, अपना भी करना है, घर का मेल मिलाप जो है ये भी करना है। ये हैव यू एवर बीन एबल टू लुक इनटू द आईज ऑफ योर वाइफ एंड से थैंक यू? बहुत दफ़ा, और हर छोटी छोटी कामयाबी से लेके हर चैलेंज से जब आप बाहर आते हैं, हर मुश्किल टाइम जब क्रॉस करते हैं, तो ये एहसास 100 दफ़ा होता है कि ये जो घर में खातून है या जो आपकी फैमिली है, मेरे फादर और मेरी वाइफ का बहुत बड़ा रोल है इस घर को संभाल के रखने में, बच्चों को संभाल के रखने में। बहुत सारी मैंने स्पोर्ट्स डे पे कई दफ़ा सुना कि बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि मुझे आज मेडल मिल रहा है तो शायद अब्बा आए हों, ढूंढ रहा होता है लेकिन अब्बा ने नहीं आना, अब्बा नहीं होता। ठीक है, तो वो ये वाली चीज़ें माँ बड़ी हद तक उसको पूरा करने की कोशिश करती है। स्टिल मैं समझता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में जितना ज़्यादा रोल होता है हमारी, लेकिन फैसल ये सैक्रिफाइसेस कोई समझता तो नहीं है, ये नहीं कितने सैक्रिफाइसेस हैं? बिल्कुल नहीं समझते। एट टाइम्स मैं समझता हूँ, मैं भी उतना थैंकफुल शायद नहीं होता या उतना एक्सप्रेसिव नहीं होता, बट आई बिलीव के ये इसके बगैर नहीं हो सकता था, ये फादर की सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता था, और उससे भी ज़्यादा ये घर में आपकी वाइफ की सपोर्ट के बगैर नहीं चल सकती। अदरवाइज़ क्या हो, हम दूसरा वो देख लेते हैं ना कि नहीं भाई ये टाइप ऑफ जॉब या ये इट्स टू टफ, तो आप ऐसा करें कि कोई साइड पोस्टिंग लें, आप किसी जगह 9 to 5 वाली नौकरी करें, बस बहुत हो गई। तो अल्टीमेटली आपको करनी पड़ती है, लोग कर भी लेते हैं। तो अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव एंड दे बिलीव के व्हाट यू आर डूइंग इज़ राइट, आप मेहनत कर रहे हैं, आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आप इस शहर के लिए कोई अच्छी नौकरी करने की कोशिश कर रहे हैं और वो आपके साथ खड़े हो जाते हैं,
تو سارا ثواب بھی ان کا. آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ لاہور کے اندر, میں پاکستان کی بات تو نہیں کہہ رہا, لاہور کے اندر جو ہے وہ چند ہمارے بڑے اچھے آفیسرز آئے ہیں جن میں سے آپ ایک ہیں, ان آفیسرز کے آنے سے بہت فرق پڑا ہے. اس کا مطلب لیڈرشپ ٹھیک ہو تو نیچے جماعت ٹھیک ہو ہی جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ڈوبل چیزیں ہیں وہ جو ہم, یہ ٹیم بلڈنگ جو ہے نا یہ بڑی ضروری ہے. یہ میں آپ کی بڑی مہربانی, آپ یو آر ویری کائنڈ, آپ نے بڑے اچھے الفاظ استعمال کیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لاہور پولیس کا ہر جوان اور ہر افسر اور ہر ایس ایچ او تھا, یہ تو پہلے سے ادھر تھے. ٹھیک ہے, میں نے صرف ان کے ساتھ ایک بانڈ بنایا. کسی پریشانی, کسی آنے والے اپ کمنگ چیلنج پہ بسنت آنی ہے, ٹیم کو اکٹھا کر لی, یہ کام کرنا ہے, یہ کیسے کرنا ہے, تیاری کیسے کرنی ہے, آپ بتائیں, آپ سجیسٹ کریں, لیٹس ڈسکس, ان پٹ دیتے ہیں, پھر اس کو اون کرتے ہیں, سارے مل کے کرتے ہیں. تو میں نے صرف ایک کام کیا لاہور میں, میں نے ٹیم بنائی ہے. یہ ٹیم وہ ہے جو میرے ساتھ ان 2 سالوں میں ہر ایک ایونٹ پہ کھڑی ہوئی. اچھا, آپ کی یہ جو کہہ رہے ہیں نا ٹیم کی بات فیصل, یہ ہو سکتا ہے کسی کو پتہ نہیں کیا ایسی ہوائی بات ہے, کوئی ٹیم پیرامڈ ہے, MBA ٹائپ چیز ہے. میں کسی ایگزامپل دیتا ہوں. میں جہاں رہتا ہوں, مجھے جو تھانہ لگتا ہے وہ آرے بازار کا ہے. ایک ڈکیتی کا واقعہ ہوا میرے گھر کے ملازموں کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ جناب رپورٹ کرنی ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. تو کیا کریں, وہ تھا بھی ذرا غریب لوگ ہیں, ان کا سامان بہت زیادہ چلا گیا. تو میں نے کہا یار ہمت کر کے میں آرے بازار تھانے چلا گیا. میں پہلی دفعہ گیا, میں کبھی نہیں کیا, میں نے تھانہ نہیں دیکھا ہوا تھا. وہ میں پہلی دفعہ اندر گیا تو میری جو ملاقات ہوئی وہ تھا سب انسپیکٹر, جس کو IO کہتے ہیں شاید, انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو بنا, احتشام تھا وہ لڑکا, اور وہ گریجویٹ تھا IT میں, IT گریجویٹ تھا, اچھی یونیورسٹی کا. تو احتشام, اس نے کہا کہ آپ کو میں نے فیصل کے ساتھ اور ذیشان کے ساتھ دیکھا ہے, تو آپ کیسے آ گئے یہاں پہ؟ میں نے کہا یار یہ معاملہ ہے. تو اس نے پہلے دیکھا, اس نے کہا فون تو کسی کا نہیں آیا. میں نے کہا فون کرانے کی ضرورت ہے ہی نہیں, ایک کیس ہے وہ آپ دیکھ لیں جیسی بھی آپ ہینڈل کر سکتے ہیں. اس نے وہاں بٹھایا, باتیں کی, میں اس کا انٹرویو کرتا رہا. وہ میرا انٹرویو کم, میں اس کا انٹرویو زیادہ کرتا رہا کہ یار تو IT کا بندہ ہے, تو کدھر پولیس میں آ گیا. اچھا, یہ وہم اس نے میرا سارا نا تیسرے دن ٹھیک کر دیا کہ وہ کیوں آیا تھا. اس نے کہا سر آپ کا بندہ پکڑا گیا. 3 days. میں ایک دفعہ گیا ہوں, تیسرے دن اس نے مجھے فون کر کے خود بتایا کہ سر یہ اس کی ویڈیو ریکارڈنگ ہے, یہ اس کا اعتراف ہے, یہ بندہ ہے, یہ سارا ہے سر, یہ کر لیا. اب دیکھو بتائیں اب میں نے کیا کرنا آگے. یہ ایفیشنسی میں نے پچھلے 70 سالوں میں میں نے سنی بھی نہیں تھی کبھی. یہ میرے ساتھ ذاتی اتفاق ہوا. میں نے اس کا شکریہ تک نہیں ادا کیا آج تک میں نے اس کو فون کر کے شکریہ, اب میں اس کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ یار تو نے جو کام کیا وہ پار ایکسلنٹ تھا. تیسرے دن کوئی سفارش نہیں لی, تو نے میرے سے کوئی اپلیکیشن نہیں مانگی, تو نے کہا ذرا آپ آ گئے, بڑی ٹھیک ہوگی بات. اور تھانے کے اندر جو بیٹھنے کا انتظام تھا وہ لاؤنج ٹائپ تھا, یہ بڑی اعلیٰ بات تھی. وہ جو تھانے کا کلچر جو تھا وہ سارا ٹھیک تھا. یہ ڈیولپمنٹ ساری ظاہر ہے کسی کی لیڈرشپ میں ہی ہوئی ہوگی نا. بلال بھائی, بنیادی طور پہ آپ نے جو بات کی ہے نا, اس کے لیے ایک عربی کا بڑا معروف محاورہ ہے, الناسو علی دین ملوکہم. لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پہ ہوتے ہیں, لوگ اپنے حاکموں کے دین پہ ہوتے ہیں, لوگ اپنے افسروں کے دین پہ ہوتے ہیں. تو جو آپ مثال دے رہے ہیں, جس طرح کا افسر آئے گا ویسے لوگ نیچے ہوں گے, ویسے سارا عملہ ویسا ہو جائے گا. ایک افسر جو ہوتا ہے, یہ صحیح محاورہ ہے, ناسو علی دین ملوکہم, کہ لوگ اپنے بادشاہ اپنے افسر کے دین کے اوپر ہوتے ہیں. آپ ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں, اور انہوں نے آگے سے ایک بات کیا, میں نے ٹیم بلڈ کیا, میں نے ان کے ساتھ محنت کیا, اور یہ بھی بات قرآن و سنت سے ثابت ہے. ایک جزوی بات ہے لیکن میں اس کو تھوڑا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ ہر بندے کو جو کسی کرسی پہ بیٹھ جائے نا, اس کو اپنی ٹیم بنانے کا بھی اختیار اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہوا ہے کہ وہ اپنی مرضی کی ٹیم بنائے, تاکہ وہ کل کو یہ نہ کہہ سکے کہ میرے احکامات نہیں مانیں گے. لیکن اس کے اوپر بھی ایک افسر جو ہوتا ہے نا, میں اس کی ایک مثال حدیث سے دیتا ہوں. آپ یہ اسلام آباد والوں کے لیے کہہ رہے ہیں؟ نہیں, اچھا لوکل کہہ رہے ہیں. نہیں, میں فیصل بھائی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ٹیم بلڈ کیا, ان کا جو مزاج ہے, ان کا مزاج ان کے افسروں میں ٹریول کرے گا. اگر یہ ایماندار ہوں گے تو نیچے تک ایمانداری جائے گی. آپ نے کہا تھانہ کلچر تبدیل ہو گیا, وہ افسر نے بغیر کسی سفارش کے بات مانی. بہرحال اثرات تو اب لوگ محسوس کر رہے ہیں نا کہ پازیٹیوٹی آ رہی ہے. رسول ایک میں چلیں ایک مثال دیتا ہوں, ایک ہوتی ہے تھیوری, ایک ہوتا ہے پریکٹیکل. ایک بچے کو ساری زندگی آپ تھیوری پڑھاتے رہیں کہ گاڑی ایسے چلانی ہے, جب تک وہ گاڑی خود نہیں چلائے گا اس کو نہیں پتہ لگے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تھیوری
بھی ہمیں تک پہنچائی, اور رسول اللہ کی اپنی زندگی اس کا پریکٹیکل ہے, اور انہوں نے کر کے دکھایا ہے, اور انہوں نے صحابہ تک یہ چیزیں منتقل کی ہیں. مجھے بتائیں حضرت خالد ابن ولید ایک مارکے کے اوپر آمنے سامنے تلواریں بے نام ہیں, رکا آ رہا ہے حضرت عمر کا, تجھے معدول کر دیا گیا, حضرت عبداللہ بن مسعود لے کر گئے, تو پھر ابو عبیدہ ابن جراح کو نہیں, ان کو سپاہ سالار بنا دیا گیا اور تجھے معدول کر دیا گیا. تو انہوں نے یہ کہا, اے عمر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی سپاہ سالاری کے لیے لڑتے ہیں؟ ہم اللہ کے لیے لڑتے ہیں, اور ابو عبیدہ کی قیادت میں آج میں جو جنگ کروں گا دنیا دیکھے گی. یہ ہمارے بھائی ہیں, یہ جو عہدے کے لیے لوگوں کی جو جانوں کا تحفظ نہیں کر رہے, یہ اپنے جذبے کے ساتھ, اپنے خلوص کے ساتھ, اپنی نیت کے ساتھ بریک لینی ہے. یہ ابو عبیدہ جراح کی جو بات کر رہے ہیں نا, ابو عبیدہ جراح کی میں نے زندگی پڑھی, تو وہ زندگی میں جو کثرت کا وقت تھا نا ان کے, انہوں نے صرف ایک ہی کپڑا باندھا ہوتا تھا, تہمت باندھتے تھے اوپر قمیض پہننے کا ان کے, لیکن وہ بھاری جسم بھی بھاری تھا, لیکن اس کے باوجود جو ان کی فتوحات ہیں وہ تہمت یا کرتے پہ نہیں, وہ ان کے جذبہ ایمانیت پہ تھی. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ہمارے ساتھ ہیں ڈی آئی جی آپریشنز لاہور فیصل کامران, اور فیصل کامران میرے خیال میں آج سارے یونیفارم لوگوں کو جو ہے نا وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, نیچے سے لے کے اوپر تک, اور ہم ان لوگوں کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو کہ اپنے وقت کو, اپنی جانوں کو, اپنی زندگیوں کو, اپنے گھروں کو ہمارے لیے سٹیک پہ لگا کے جو ہیں وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں. میں آپ کے آنے سے پہلے فیصل کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ جو شہادتیں لیتے ہیں یہ اس لیے لیتے ہیں تاکہ ہم یہاں بیٹھ کے رمضان کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ سکون اور امن کے ساتھ کر سکیں. حضور اقدس, یہ جو جذبہ شہادت نہیں, جذبہ قربانی ہے, جذبہ خدمت خلق, جذبہ خدمت خلق ہے. یہ جذبہ خدمت خلق ہو سکتا ہے ہم کہیں کہ جی باہر کے لوگ بھی کرتے ہیں, وہاں بھی کرتے ہیں, لیکن نہیں. اگر آپ کمپیئر کریں نا, میں یہ آج کمپیئر بھی کر رہا تھا, اور میں یہ نیو یارک کے اندر اپنے ایک ایسے دوست سے بات کر رہا تھا جس کا بچہ نیو یارک پولیس میں ہے, ٹھیک, اس بچے نے, اور وہ پاکستانی ہے, یہاں بھگوان پورہ کے رہنے والے لوگ ہیں. اس نے مجھے بتایا, اس نے کہا کہ بھائی ہم جب صبح اپنی وہ کر رہے ہوتے ہیں نا بریفنگ, تو ہمارا کپتان ہم سے کہتا ہے کہ آپ لوگ جس طرح آئے ہیں نا اسی طرح آپ نے واپس جانا ہے. یعنی کہ آپ نے, اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آپ پہ کوئی گن نکالے گا تو آپ نے پہلے نکالنی ہے. اچھا, وہ سیفٹی نیٹ یہ ہے کہ آپ نے آئے ہیں, آپ نے ایسے ہی واپس جانا ہے. وہ کر رہے ہیں جاب. یہ کم وسائل کے اندر 365 ڈیز 24/7 دن کے اندر جو کام کر رہے ہیں, یہ صرف جاب نہیں ہے, یہ وہ جذبہ ہے جو کہ تبوک کے اندر اناؤنس ہوا تھا نا کہ جڑا نہیں آئے گا منافق ہوئے گا. یہ اگر نہ ہو تو ہم لوگ کچھ نہیں ہیں. یہ ہماری لوکل فورس ہے جو کہ ہمیں ہر طرح سے پروٹیکٹ کرتی ہے. میں اس بات پہ چاہتا ہوں آپ کومنٹ کریں, اگر دین سے محبت نہیں ہے ملک سے وفاداری ہو ہی نہیں سکتی. درست بات ہے, اور یہ سنت بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جذبہ جو ملک کے ساتھ جذبہ محبت ہے اس کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا. جب رسول اللہ مکہ سے نکلے تھے تو دور پہاڑی پہ جا کے یوں مکہ کو دیکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے مکہ, میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں, اگر تیرے ساکنین مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں کبھی نہ چھوڑتا. اور بعض روایات میں اس شخص کو غدار کہا گیا جو اپنی دھرتی کے خلاف سازش میں ملوث ہو یا ملوث ہونے والوں کا سہولت کار ہو. یہ غدار ہیں, یہ باغی ہیں. اور بغاوت سیدھا لٹکانا, بغاوت کا تو کوئی اور جرم نہیں, اور یعنی اور سزا نہیں ہو سکتی. دیکھیے یہ جو معاملہ ہے یہ والا آپ نے کہا نا, وہ آپ نے مثال دی امریکہ کی, یو ایس اے کی, وہ پھر بھی ایک سلجھی ہوئی قوم سے نبرد آزما ہے. یہاں 70 چیلنج ہیں. یہاں ایک جاہل جٹ شخص آتا ہے اور وہ آگے سے گالیاں اور بدتمیزی کرنی شروع کر سکتا ہے. اتنے سلجھے ہوئے نہیں ہیں, کرائم وہاں پہ بھی کرائم بہت ہے, لیکن بطور قوم ان میں جو نارمز ہیں وہ ہم سے بہت بہتر. ویسے انہوں نے سلجھے ہوئے کہہ کے نا میرے دل کو دکھایا ہے. میں ان کو 40 سال سے جانتا ہوں, وہ سلجھے ہوئے نہیں ہیں, وہ ڈنڈے کے زور پہ سلجھے ہوئے ہیں. جیسے بھی سلجھے ہوئے ہیں, ہمارے ہاں ابھی پہلی دفعہ ڈنڈا چلا ہے. ہاں, اور اس کا سلجھاؤ نظر آ رہا ہے. یعنی اگر کوئی بندہ اپنے تعصب سے کہے کہ نہیں جی میں دیکھ ہی نہیں رہا تو یہ غلط بات ہوگی. تنقید اپنی جگہ, لیکن جہاں پر اچھا ہو رہا ہے سلجھاؤ نظر آ رہا ہے. یہی پولیس ہے, ان کو دیکھ کر لوگ انسیکیور ہوتے تھے, اب انہی کو دیکھ کے لوگ سیکیورٹی فیل کر رہے ہیں. یہ ویسے آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. ہاں, یہ میں سیریس بتا رہا ہوں. یعنی یہ میں آپ کو بات بتاؤں, یہ 5-5.5 سال پرانی بات ہے.
میں کیمپس سے آ رہا تھا تو میری گاڑی ایک عورت بیٹھی تھی سر کوئی 75 کے قریب، بزرگ، رات 12 کا ٹائم. اب میں نے کہا کہاں کسی نے جانا ہوگا، بیچاری نے لاٹھی اس کے پاس. میں رک گیا. اب جیسے ہی میں رکا سر اور شیشہ کھول کے اس سے پوچھا، ادھر سے 2 بندے، ادھر سے 2 لڑکیاں آگے، انہوں نے کہا جی موبائل نکالے، پیسے نکالے. اچھا میں بڑا پر امید سامنے ڈالا کھڑا تھا پولیس کا. میں نے کہا لو جی ان کو تو اب میں چھتر مرواتا ہوں. انہوں نے اپنی کارروائی ڈالی، میں نے گاڑی بھگائی، اس نے آگے سے گاڑی بھگا دی. پولیس والے؟ ہاں وہ ڈالا انہوں نے آگے بھگا دیا، گویا کہ وہ پروٹیکشن کے لیے کھڑے تھے. تو یہ تو صورتحال ہے جو ہم یہاں پر دیکھتے رہے. لیکن اب آپ دیکھیں ایک حادثہ ہوا لاہور کے اندر ہوا، اور جس طریقے سے اس کو پبلک انکوائری ہوئی، ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے ڈنڈا سروس کام ہوا، یہ چیزیں بہتر. یعنی لٹل روڈ کے واقعے میں 3 دن میں بندے پکڑ لیے. دیکھیں 3 دن کے اندر یہ. لیکن اس میں جو بھی حادثہ ہوتا ہے یا جو بھی کرائم ہوتا ہے، جیسے وہ مین ہول کا ڈھکنا نہیں تھا، اس میں وہ حادثے سے گر گئے، لائٹ نہیں تھی وہاں پہ، ہیومن ایرر بھی ہوتا ہے. ہر چیز کا ذمہ دار جو ہے نا وہ کچھ مزاج نہیں بن گیا کہ ہم کہتے ہیں پولیس کا کام ہے. اب ڈھکنے رکھنا بھی پولیس کا ہی کام ہے. صرف ایک جملہ سے پہلے 2 لوگوں پہ کہتے ہیں ذمہ دار، یا پولیس یا مولوی. وقفہ لے کے واپس آتے ہیں. پاکستان کے اندر ایک بہت ہی اچھی پازیٹیو چینج یہ آئی ہے کہ جو الٹرنیٹیو میڈیسن تھی جو کہ دنیا سے ایکچولی پہلے باہر سے آیا کرتی تھی، انڈیا کے اندر اس کا بڑا رواج تھا اور بہت زیادہ تھی، پھر پاکستان کے اندر امپورٹڈ آنے لگی. لیکن اب پاکستان کے اندر بہت سے ایسے شہر ہیں جہاں پہ کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے اوپر جو ہے وہ وائٹمنز اور الٹرنیٹیو میڈیسنز بنت رہی ہیں. مثال کے طور پہ سکون میرے سامنے پڑا ہوا ہے، جن کا کہنا ہے کہ سے نو ٹو دا سیلف میڈیکیشن. سیلف میڈیکیشن سے مطلب ہے کاؤنٹر پہ جا کے خود ہی دوائی خرید کے نہیں کھا لینی، ڈاکٹر سے مشورہ لینا ہے. اور پرسکون گھر کو بنانے کے لیے آپ نے پاکستان's اونلی گلوبل ریکگنائزڈ برانڈ جو ہے سکون، اس میں مثال کے طور پہ مینز ہیلتھ کے لیے ہے، میگنیشیم گلائسینیٹ ہے، ہیئر اینڈ اسکن اینڈ نیل کے لیے جو بایوٹن ہوتا ہے وہ ہے. یہ چیزیں پاکستان کی ہیں اور میرے خیال میں آپ کو اس لیے بھی استعمال کرنی چاہیے کیونکہ یہ پاکستان کی اکانومی میں ایک بہت بڑا حصہ ہے. جو چیزیں ہم پہلے باہر سے منگاتے تھے آج ہم ان کو انہی سٹینڈرڈز پہ پاکستان میں بناتے ہیں. فیصل، عام طور پہ لوگوں کے لیے آئیڈیل، بچوں کے لیے آئیڈیل ان کے والدین ہوتے ہیں، اکثر ہوتے ہیں. آپ چاہیں گے کہ آپ کے بچے بھی فورسز میں آئیں؟ آج کل کے بچوں کو جو کام وہ کرنا چاہتے ہیں دل سے وہ کرنے دینا چاہیے. تو میں نے اپنے بچوں کو بالکل یہ کہا کہ اٹس یور چوائس، آپ کا جو دل کرتا ہے. کبھی وہ میری طرف دیکھتے ہیں تو بیٹا کہتا ہے میں نے پولیس میں جانا ہے، پھر وہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے نہیں میں ڈاکٹر بنوں گا. اچھا، تو وہ ابھی بچے اس فیز میں ہیں اینڈ دے آر فری ٹو چوز، جو خود وہ اپنا ڈیسائیڈ کریں گے لیٹر آن. بیٹی بھی بیٹا بھی، وہ دونوں جس سے کبھی فورس نہیں کریں گے آپ؟ میں فورس نہیں کروں گا. یار کتنی پازیٹیو بات ہے، بہت اچھی بات ہے. ایک بات میں بھی کہوں، ابھی جو وقفے میں ہو رہی تھی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو فیصل بھائی نے ایک بات کی ہے، یہ بھی اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ تھانے دار یا پولیس والے اب آپ کو سر کہہ کے مخاطب کریں گے. جو پولیس ریفارمز کی بات ہو رہی ہے نا، یہ اگر امپلیمنٹ ہو گئی تو اس کا بڑا فائدہ ہے. لیکن اس کا پہلا ایک جو آج واقعہ سنا بڑا دلچسپ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک افسر گیا ہے اور اس نے دروازہ کھٹکایا ہے اور کہا میڈم اوپر سے چھت سے دیکھ رہی ہے، اس کو کہا میڈم سر کو بلا لیں. سر انہوں نے کہا او فلانا کا تو سر ہو گیا. یہ دیکھیں لوگوں کو توقع ہی نہیں کہ کبھی کوئی ہمیں سر کہے گا. تو یہ جو ریفارم ہے نا، میں تو ابن خلدون کے اور جتنے فلاسفرز ہیں نا پولیٹیکل سائنس کے، بلال بھائی انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات کی ہے. یہ جو آپ بار بار ایمان اور اسلام اور وطنیت کے ساتھ کہہ رہے ہیں، وہ کہتا ہے کہ مذہب کا اور کوئی فائدہ نہ ہو، مذاہب جو بھی ہوں، عیسائی سکھ ہندو جو بھی مذہب ہے، کوئی فائدہ نہ ہو. یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ وہ قانون کے علاوہ ایک اور شخصیت کے سامنے بھی کھڑا ہونے سے ڈرتے ہیں. خالی قانون، یہ جو علی بھائی نے بات کی نا، وہ کچھ مہذب نے، وہ صرف قانون سے ڈرتے ہیں. اور ہمیں آپ کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ ہم قانون کے ساتھ ساتھ ایک ایسی ہستی کے سامنے بھی احتساب کے لیے اپنے آپ کو کٹہرے میں اور کورٹ میں کھڑا کرنے کی ہمیں ہوتی ہے کہ کل اللہ ڈاکو ڈکیتی جرم ہے. پولیس کے خوف سے کئی لوگ نہیں کرتے، لیکن ڈکیتی اسلام میں بھی تو جائز نہیں نا، وہ بھی تو حدود اللہ کے گناہ ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ دو قوتیں ہوں، ایک مافوق جو ایک ایسی ہستی جو جس کو آپ دیکھ نہیں رہے اور اس کے سامنے احتساب کے لیے آپ نے کھڑے ہونا، اس کی اکیلے کا خوف کئی مرتبہ. دیکھیں فیصل بھائی سے پوچھ لیں، 90% لوگ تو صرف اللہ سے کے ڈر کی وجہ نہیں جرم کرتے، اخلاقیات کے علاوہ بھی جرائم نہیں ہوتے، گناہ نہیں ہوتے. تو یہ ایک پازیٹیوٹی پاکستان کی. آپ بہت سی دفعہ، آپ کو تقریباً روزانہ ہی میرے خیال میں کرتے ہیں کھلی کچہری جو ہے، کتنے بجے سے کتنے بجے تک؟
1 बजे से 3 बजे तक रोज़ाना? जी हाँ। रमज़ान में भी? रमज़ान में भी। ये सेक्रेटेरिएट में जो आपका ऑफिस है? ये जो डीआईजी ऑपरेशन का ऑफिस है, इसी तरह एसपीज भी, इसी तरह एसएचओ भी 3 से 5 अपने दफ्तर में लोगों को सुनने के लिए मौजूद हर एक को अच्छा, ये जब आप सुनते हैं उनको, वो आके अपना केस बता रहा है कि ये हुआ है, आप वहाँ खड़े खड़े उसके ऊपर जजमेंट कर रहे होते हैं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्या? आपको एप्लीकेशन पढ़ के फौरन समझ आ जाती है ये क्या हो रहा है? अब इतने 18-19 साल हो गए ना सर, एप्लीकेशन पढ़ के पता लगता है कि ये दरख्वास्त बंदे ने खुद लिखी है, हकाइक लिखे हैं, थोड़ा सा मसाला तेज़ है, किसी और बंदे से लिखवाई है, किसी रिटायर्ड पुलिस वाले से मशवरा करके लिखी है, किसी वकील से लिखवाई है। अच्छा। कंटेंट्स बता देते हैं कि मैटर क्या है। 1 2 क्योंकि एक पार्टी होती है, आमतौर पे ऐसे केसेस हैं कि जिसमें चीज़ क्लियर है, किराएदार किराया नहीं दे रहा, बड़ा क्लियर सा मामला है, वो कहता है मेरे पास रसीदें भी हैं, मैंने किराया भी दिया, लेकिन ये खाली, वो मुझे कहता है खाली कर दो, या ये मेरा चेक है, डिसऑनर हो गया। सीधे सीधे केस हैं, वो तो समझ आ जाते हैं, उस पर तो आप फ़ौरन डिसाइड करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें दूसरी पार्टी को सुनना ज़रूरी है। एक पार्टी को सुन के फैसला नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसके लिए फिर हम उसकी कोऑर्डिनेशन कराते हैं, उसको कहते हैं कि फ़लाँ अफसर से जिससे मिलना है उसने। यहाँ मेरे पास 2 तरह के लोग आते हैं, एक तो वो है जो थाने में गया और थाने में किसी वजह से उसकी तसल्ली नहीं हुई, या उसको अच्छी तरह डील नहीं किया, या उसको वो कोई अच्छा उसका काम हो नहीं सका, सुनवाई नहीं हुई। और दूसरे वो लोग हैं जो कहते हैं नहीं हमने थाने नहीं जाना, हम तो पहले आपके पास आएंगे। तो दोनों तरह के लोग आते हैं। दोनों को आप डील करते हैं? दोनों को डील करके, दोनों से बात करके, स्पीकर पे उनकी, वीडियो कॉल पे उनकी गुफ्तगू उनके एसएचओ से करवा के, एसएचओ नज़र आ रहा होता है जूम के ऊपर वीडियो लिंक पे, और उसकी मुलाकात उसको दिखा देते हैं, ये आपका एसएचओ है, एसएचओ को सारी बात बताते हैं, फिर उसको बताते हैं कि अब आपने मेरिट देखना है, इनकी भी बात सुननी है, दूसरी पार्टी। मैंने बहुत दफ़ा देखा है आप जो पुलिस ऑफिसर्स हैं आप उनको भी सस्पेंड कर रहे होते हैं। सर जहाँ पे कोई मिसकॉन्डक्ट ऐसा साबित होगा कि जहाँ मेरे शहरी के साथ कोई बदसलूकी हुई, जहाँ करप्शन साबित हुई, जहाँ क्राइम में पुलिस वाला मुलव्वस हुआ, तो सज़ा मिलेगी। एक और बड़ा प्रोपेगेंडा किया जाता है कि ये जो खुली कचहरी है ये प्लांटेड होती है, ये भी एक प्रोपेगेंडा, इसका भी जवाब दे। और कई लोग कहते हैं हम 3 दफ़ा गए हैं खुली कचहरी, हमें तो नहीं अंदर जाने दिया, ये भी होता है? सर खुली कचहरी में पिछले हमने जो फिगर्स निकाले ना, कोई 35,000 लोगों को मैंने अप्रैल 2024 से लेके अब तक एंड ऑफ लास्ट ईयर ये आप मीडिया में इसका जवाब दिया करें। ठीक है, मैंने ये ज़ाती तौर पे लोगों को सुना, ये वो सारे लोग थे जो ड्यू टाइम में आए और मुझसे मिले। एक बात। दूसरी बात ये कि एक क्रिटिसिज्म ये होता है कि जी ये खुली कचहरी तो इसमें लोगों को आने नहीं दिया जाता, या ये कि ये एक ड्रामा है। तो सर मैं आपकी नीयत के बारे में, आप कितनी अच्छी नीयत से ये काम कर रहे हैं, आप किस सवाब की नीयत से काम कर रहे हैं, आपके जहन में क्या है, ये तो डिसीजन आपका और आपके अल्लाह ताला का आपस में है। कोई और बंदा कैसे डिसाइड कर सकता है कि मैं कोई काम किसी रियाकारी की वजह से करूं? मेरी नीयत मेरे अल्लाह को पता है। हमने कोशिश की कि लोगों को एक जगह और वेन्यू दें जहां पे उसका गिला हो वो सुना जाए, तो वो हम कोशिश करते हैं। वैसे ये नेगेटिविटी जो है ना, ये कभी भी आप 100% एलिमिनेट कर नहीं सकते, लेकिन इस प्रोपेगेंडे का हाँ, जवाब देना चाहिए। जवाब देना चाहिए। बंदा 3 दफा नहीं आया, टाइम पे नहीं पहुंचा, ये खुली कचहरी नहीं थी। कुछ लोग मीडिया के ऊपर इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हम ये सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की छोटी और हल्की और घटिया किस्म की बातें कर रहे हैं ना, ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं उनको बुरा नहीं कह रहा। उन लोगों को देखना चाहिए कि ये काम किसी ऐसे मुल्क में हो रहा है जिनको कि हम डेवलप्ड वर्ल्ड कहते हैं, ये बात गौर की। और दूसरी बात, ये इन मुल्कों में हो रहा है जहाँ पे वसाइल नहीं है। इन्होंने एक शरीयत का बड़ा अहम पहलू भी एक जुमले में कह दिया, शायद आपने वो नोट नहीं किया, कि कई केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे फरीक मुखालिफ को सुनना अदहद जरूरी है। ये तो अल्लाह का हुक्म है। वो जब नबी के पास आ गया कि मेरे पास, मैं ये जो बात कह रहा हूँ इसके ऊपर आपने राय देनी है। ये जो लगाते हैं ना ओपन कचहरी, आरपीओस लगा रहे हैं, डीएजीज लगा रहे हैं, जो भी लगा रहे हैं, यहाँ पे तसव्वुर मिलता है वो काजी का जो कि इस्लाम की असल में रूह था, कि फैसला वहाँ का वहाँ हो रहा है। वो पीछे टेलीविजन लगा है, वहाँ पे एक आदमी आया हुआ है, टेलीफोन के ऊपर जो है वो माइक पे लगा हुआ है। मुझे बता रहे थे, मैं पूछने लगा था क्या ये पाकिस्तान में हो रहा है? ये पाकिस्तान में हो रहा है। नहीं तो आप मुझे एक बात बताएं, खुलफा के दौर में हमारे यहाँ एक उल्टी चीज़ भी है कानून में, इसकी भी इस्लाह की ज़रूरत है। जितने मुआशी मुकदमे हैं हज़रत उमर की अदालत में, डायरेक्ट खलीफा की अदालत में पेश हो रहा है, जिन्होंने चेक का कहा है या किराएदारी का कहा है, और हज़रत अली की अदालत में जितने मुकदमे आपने ज़्यादातर देखे होंगे वो क्रिमिनल से रिलेटेड हैं कि सिविल से? सिविल से।
अब बात समझे, इसका मतलब है सिविल लिटिगेशन जो होती है वो क्राइम की बुनियाद होती है। सिविल लिटिगेशन को अगर ये पुलिस सही एड्रेस करेगी, और खुली कचहरी का मकसद ही ये है, तो मैं कहता हूँ मुआशरे से क्रिमिनल, अच्छा एक सिविल लिटिगेशन की वजह से ही कत्ल होता है ना, सिविल लिटिगेशन ही की वजह से बड़े क्राइम होते हैं। तो हमारे यहाँ सिविल जो प्रोसेस है वो स्लो है और क्रिमिनल तेज है। एक सादा सा सवाल ये कि कोई खुली कचहरी में आना चाहता है तो उसकी कोई रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, वो किसी को इन्फॉर्म करेगा, ज़ाहिर है ओपन एंडेड तो नहीं, जो मर्जी आ सकता है। उसका तरीक़ाकार क्या है? सर तरीकाकार ये है कि 1 बजे से 3 बजे तक DIG ऑपरेशन ऑफिस में आपने जाना है अपनी एप्लीकेशन लेके, और आपकी मुलाकात वहाँ पे मुझसे हो जाएगी बस, हर बंदे। और ये काम अप्रैल 2024 से लाहौर में चल रहा है। उससे पिछले 15 महीने ये सियालकोट में, जब मैं सियालकोट में था वहाँ भी, और जब सरगोदा में था 15 माह DPO, वहाँ भी ये मेरे उस्ताद ने मुझे ये सिखाया कि लोगों को एक वेन्यू दें कि लोग आपसे मिल सकें। सर ये वो कोई अंग्रेज की हुकूमत तो नहीं है यहाँ पे, ये हमारे अपने लोग हैं। हम कोई यहाँ गवर्नर जनरल तो नहीं लगे ना सर, कम करेंगे तो पब्लिक सर्वेंट हैं, लोगों से बात सुनेंगे, लोगों के सवालों का जवाब देंगे, और लोग बहुत सारी नेगेटिविटी जो सोशल मीडिया पे है उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। हमारी देखने वाले लोग समझदार हैं, देखने वाले वो लोग हैं जिनमें से कितने लोगों के बच्चे गुमे वापस आ गए, कितने लोगों की वारदातें हुई, उनको चीजें मिल गई, कितने लोगों बहनों को उनके हकूक फौरी तौर पे मिल गए, जायदादों में से जो नहीं मिल रहे थे। छोटे छोटे काम है सर, भाई बहन का हिस्सा खाए बैठे हैं, बिठा के जब उनको इकट्ठा बिठा के बातचीत कराई, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अपनाया, किसी मुअज़्ज़िज़ इलाके के मुअज़्ज़िज़ से किसी आलिम को साथ बिठा लिया, हमारे उलमा इकराम भी हमारी मदद करते हैं, उनसे कहा कि जी आप समझाएं इनको, वो एक लेक्चर दे देते हैं कि यार ये बहन का हिस्सा बनता है, दे दें, मसले हल हो जाते हैं। ज़ाती स्ट्रेस कितना होता है सर? मैं स्ट्रेस तो है ना, मैं समझता हूँ कि जो चीज़ आप शौक से करें ना, उसमें आप थकते नहीं हैं। क्या बात है। तो मैं ये पुलिसिंग इट्स अ वे ऑफ लाइफ, फटीक समझ के करेंगे तो नहीं होगी, थक जाएंगे। चले बिलाल भाई, ये तो हमने देख लिया कि वही पुलिस जिसको मुख्तलिफ नामों से याद किया जाता था, अभी ये बता रहे हैं कि हम स्टेडियम में जाएं तो ये बड़ा अच्छा आवाम का रिस्पॉन्स है कि पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे लगते हैं। ये जो तब्दीली आ रही है ये बहुत बड़ी, ये रिक्वायर्ड थी। मैं ईमानदारी से, दिस इज बिकॉज ऑफ द लीडरशिप। ये रूट नहीं आप बदल सकते, ये आपने अपना टॉप बदला है, नीचे रूट बदल रही है, बहुत ज्यादा कल्चरल डिफरेंस है। एक चीज़ और इसमें याद रखिएगा, आप ये सारी चीज़ें और ओवर ईयर्स देख रहे हैं, पॉलिटिकल विल के बगैर कोई चीज़ कुछ भी नहीं हो सकता। सही पॉलिटिकल विल थी कि क्राइम कम होना है, और फिर वो सिर्फ विल नहीं थी, फिर उसका फॉलोअप भी था, वो इम्प्लीमेंटेशन हुई। क्राइम तो सुने आपके ग्रुप्स बने हुए हैं जिसमें 4-6 घंटे के बाद आपको अपडेट देनी पड़ती है, ये सही है बात? सर बिल्कुल ऐसे, ये सही है बात, ये 100% ठीक है, और हर इदारे का बना हुआ है, पूरे सूबे की हर पुलिस का जो कमांडर है वो उस ग्रुप में है। अच्छा, जिसको चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद मॉनिटर करती हैं। एनी इंसिडेंट हैपनिंग एनीवेयर इन पंजाब, वो उसकी रिपोर्ट वहाँ तलब की जाती है। हर बंदा उस ग्रुप में बताता है कि ये केस था, ये ऐसे हुआ, ये फलां टाइम में पकड़ा जाएगा, ये आज वारदात हुई है, हमारी टीम ने ये कर लिया, बंदा पकड़ लिया या पकड़ रहे हैं। जवाब तलबी होती है, उसमें लोग बैठे हैं, उसमें उनका बाकी स्टाफ है ऐसा कि जो फॉलो अप लेता है। आपको क्या लगता है फैसल कि मीडिया इसमें आपको क्या हेल्प या असिस्टेंस और दे सकता है? सर ये जितनी चीज़ें हैं ना, जो इनिशिएटिव्स हैं, ये थ्रू मीडिया ही, हमारे हर चीज़ थ्रू मीडिया हम इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं लोगों से। हमारा कोई ISPR टाइप का कोई पुलिस उस तरह से एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज सेटअप नहीं है। हमारे अपने इंडिविजुअल लेवल पे PRO होगा, वो लाहौर पुलिस की खबर लगाएगा, इस तरह किसी और ज़िले में होगा, लेकिन हमें सबसे बड़ा फ़ायदा होता है मीडिया से। देखें बसंत थी, पब्लिक को कहा मीडिया की वसातत से, सोशल मीडिया की वसातत से कि सर 6, 7, 8 को पतंग उड़ानी है, 6 से पहले नहीं उड़ानी। लोगों ने बात सुनी, मैसेज मीडिया से गया था, लोगों को कहा कि इतने बजे बंद करनी है, आपकी मीडिया पे चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि चलें टाइम 5 घंटे और बढ़ा लें। उसके बाद इससे ये भी पता चलता है कि पीपल ट्रस्ट द पुलिस नाउ। पीपल ट्रस्ट ना हो तो ये ना करें। सर गवर्नमेंट की एक तो रिट नज़र आ रही है, लोगों का गवर्नमेंट पे एतमाद और गवर्नमेंट के इदारों पे एतमाद नजर आ रहा है। एफिशिएंसी होगी तो बनेगा ना, एतमाद से बातों से तो नहीं बनेगा। अब लोगों को क्राइम कम होता हुआ नजर आया, तो 2026 में गवर्नमेंट ने, जो बहुत बड़ा फ्लैगशिप काम एक गवर्नमेंट का ये होगा कि उन्होंने कहा कि थाना कल्चर चेंज कर दें। सबसे पहली चीज, बेसिक चीज है ना, कि आप तमीज से बात कर लें लोगों से, सर, मैडम, जनाब, मोहतरम। आपके पास आने वाला कोई शख्स जो थाने क्यों आएगा?
इसमें एक बड़ी चेंज मैंने जो देखी ना, एक जगह पे पुलिस के दरमियाने दर्जे के ऑफिसर्स थे सारे बैठे हुए ना, तो एक बड़े ऑफिसर ने कहा कि जनाब आप इनको ना मोटिवेशनल कोई बात करें। आजकल हमारे यहाँ बड़ा जी, मैंने ज़ाहिर है मोटिवेशनल तकरीर तो नहीं करनी थी, कोई मजहबी पहलू ही बताना था उनको कि आप जो खड़े हैं आप इंतज़ार में है शहादत की, या आप शहीद होंगे या गाजी होंगे, तीसरी तो बीच में कोई बात है ही नहीं। सो आप जिस वक्त खड़े हैं या बैठे हैं आप उस वक्त हालत इबादत में है। मेरा ये मौजू था। उसके बाद वो बॉस साहब जो थे ना वो चले गए। वो शायद इसलिए चले गए कि जो क्वेश्चन आंसर सेशन है ये लोग खुले दिल से कर सकें। ठीक, मैंने वहाँ पे दो चीज़ें नोट की हैं। एक, ज़्यादातर लोग जो थे वो एमए से ज़्यादा तालीम याफ्ता थे। यस, एमए से ज़्यादा तालीम याफ्ता थे, एमफिल थे, चंद उसमें से पीएचडीज भी थे। मैं हर यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, मुझे इंटेलेक्चुअल लेवल का पहले 15 मिनट में पता चल जाता है। उन लोगों के जो क्वेश्चंस है ना, यकीन करें वो राइट लेफ्ट कैच कर रहा था मैं उनके। दे वर सो सुपीरियर इन द वे दे वर रिस्पॉन्डिंग टू के ये बात अब कैसे इम्प्लीमेंट हो सकती है। रिसोर्सेज उनके भी मेरे से 20 गुना कम होंगे, लेकिन उनकी अक्ल शाऊर मेरे से 100 गुना ज़्यादा तेज़ था। ये डिफरेंस जो तालीम ने दिया है मेरे ख्याल में ये भी एक बहुत बड़ी चेंज है कि लोग अब पढ़े लिखे आ रहे हैं, अब लोग चूज़ करते हैं एसएचओ बनना भी एमए के बाद। ये डिफरेंस है बड़ा। मैं भी सवाल करता हूँ कुछ लोगों से कि बहुत अच्छे इदारों से पढ़े हुए लड़के, मैं उनसे कहता हूँ कि यार आप सब इंस्पेक्टर क्यों आए? हाँ, आपने आईटी में इतना पढ़ा, आपने इंजीनियरिंग की हुई है, आप पुलिस में आए हैं, आप सीएसएस भी कर सकते थे, आप किसी और पीएमएस में अपेयर होते, कोई कॉर्पोरेट जॉब कर सकते थे। उन्होंने कहा सर शौक था मुझे पुलिस की वर्दी का। तो वर्दी का शौक था। मोटिवेटेड लोग हैं। हाँ, अब जब इसके अंदर जो हमारे साथ एक परसेप्शन अटैच है ना नेगेटिव, वो स्टार्ट होती है फर्स्ट इंटरेक्शन से, बदतमीजी से। वो चीज़ चेंज हो जाएगी। तमीज़ से गुफ्तगू शुरू करेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। वैसे एक बात बिलाल भाई मैं ज़रूर ऐड करना चाहता हूँ जाके इनपुट के तौर के ऊपर, ये जो इदारे होते हैं ना, पुलिस या फौज या इदारे, इनकी जो ना अवाम को भी और हमें भी और इन्हें भी पॉलिटिकल जो एफिलिएशन है ना उससे डिसोसिएट करना चाहिए। देखिए मैं ये समझता हो सकता है इनका नुक्ता नज़र इससे फ़र्क हो। माशरे में पोलराइजेशन सारी पॉलिटिकल है इस टाइम, एक्चुअली बात है ना, पोलराइजेशन तो पॉलिटिकल है। तो हो सकता है कुछ लोग इनसे सिर्फ इस वजह से मुखालफत करें कि मरियम नवाज साहबा वज़ीर आला है, समझिए ये बात कि वो नून लीग से नहीं अटैच तो इनके भी मुखालफ हो जाए। तो मैं ये समझता हूँ ये जो नारे मुआशरे के अंदर लग रहे हैं ना इदारों के हवाले से, इसका ताल्लुक पॉलिटिक्स के साथ होना ही नहीं चाहिए कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये इंतहाई कबीह नारा है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लफ्ज इस्तेमाल किया जा सकता है। ये फिर आप पीटीआई को जवाब दे देना। बहरहाल वक्फा लेंगे, वापस आएंगे, लेकिन मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ मैं ज़ाती तौर पे कभी भी वोटर नहीं रहा हाकिम पार्टी का, लेकिन हमने या तो शहबाज शरीफ के ज़माने में कैंट इतना साफ देखा था जहाँ मैं रहता हूँ, या आज के दौर में मैंने इतनी सफाई पंजाब के अंदर देखी है जितनी इस वक्त है। और इसके बाद ये जो डेवलपमेंट बसंत की या जो क्रिकेट मैचेस हैं उनकी, या जो थाना कल्चर की जो प्रोग्रेशन है, जो पॉजिटिव इमेज है, ये मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था जो अब है। सबसे बढ़ के आज ये लोग यहाँ यूनिफॉर्म में बैठे हुए पब्लिक को आंसर करने के लिए हैं बैठे हुए, जो कि आप सोच नहीं सकते थे कि यू कैन एक्सेस देम। टुडे दे आर देयर एंड यू हैव एक्सेस टू देम। दैट इज़ द चेंज। वक्फा लेते के वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब हमारे साथ इंतहाई मोहतरम फैसल कामरान जो कि DIG ऑपरेशंस हैं लाहौर में, और तब्दीली के ऊपर भी बात कर रहे हैं और खिदमत खल्क के ऊपर भी बात कर रहे हैं। खिदमत खल्क का जज्बा जो है ये कभी रिग्रेट देता है? किसी वक्त में कहीं जाके रात को, सुबह को, नींद में कोई रिग्रेट आता हो? देखें, सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि कई दफ़ा आप बड़ी नेक नीति से कोई काम कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि हम इंसानों के साथ डील कर रहे हैं ना सर, आप मुझसे कोई बात कहेंगे मुझे और तरह से समझ आएगी, सर को कहेंगे तो और तरह से समझ आएगी। तो मुख्तलिफ लोगों का रवैया मुख्तलिफ हो सकता है और नेगेटिव भी होता है, नेगेटिव भी हो जाता है कि अगर दो पार्टीज़ हैं, एक को लगता है कि मेरा काम, मैं हक पे हूँ, मेरा काम हो गया, दूसरी को लगता है कि भाई मेरा भी थोड़ा बहुत कोई, मुझे भी स्पेस मिलनी चाहिए थी और नहीं मिली, तो वो आपके अगेंस्ट बोलना शुरू हो जाएगा। तो आप कई दफ़ा बहुत नेक नीति से काम कर रहे होते हैं, बहुत दिल से
किसी की मदद कर रहे होते हैं और मेरिट पे खड़े होते हैं, बट कोई सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं कि आप दिल टूटता है कि दिल टूटता है कि यार हमने बड़ी ईमानदारी से किया था, बड़ी नेक नीति से किया था, तो वो चीज़ें होती हैं, बट दैट इज़ वेरी टेम्परेरी। अगला ऐसा काम जिसमें आप किसी को रिलीफ दे दें, अगला ऐसा काम जिसमें किसी के साथ आपने जो उसका जायज़ हक है उसको ले दिया, फिर आपको वो सारी चीज़ें, ये जो यूफोरिया होता है ना उस नेकी का, और उसके बाद जो तसल्ली होती है, ऐसी अच्छी बात की यूफोरिया होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये नेगेटिव क्रिटिसिज्म तो हमेशा आती रहेगी, ये तो रुकेगी नहीं, लेकिन आप लोगों ने बहुत एफर्ट के साथ या कभी हिम्मत करके पब्लिक में अपने आप को क्या कहना चाहिए इक्वेट किया है, आप पब्लिक के साथ आए हैं। इसका रिग्रेट है, रिबटल है, ये पॉजिटिव है? क्योंकि हमें तो लगता है कि ये आपको आज से 100 साल पहले करना चाहिए था कि आपको यू शुड हैव कम फॉरवर्ड विद पब्लिक, विद सोशल मीडिया, विद एवरीथिंग। आपने लेट किया बहुत। सर लेट बिल्कुल किया। पुलिस में और अवाम में फासला था, एक डिस्टेंस रखा जाता था शायद, ठीक है, लेकिन अब सोशल मीडिया ने वो फासले ख़त्म कर दिया। अब आपको एक एक सेकंड में खबरें आती हैं कि यूएस और ग्रीनलैंड का आपस में क्या मसला चल रहा है और फलां जगह पे क्या चीज़ हो रही है। पूरी दुनिया आपके पास फ़ोन में आ गई ना, अब एक एक मिनट पे हर डेवलपमेंट आपके सामने है। अब वो टाइम नहीं है कि आप छुप के अवाम से मिले बगैर वो रहेंगे और सर्वाइव भी कर जाएंगे। एक एक चीज़ आपकी सामने है, तो उसमें जब ये हम लोगों से कनेक्ट किए, लोग उससे ज़्यादा फोर्थ कमिंग थे। लाहौर के लोगों ने आगे उससे ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया, पंजाब के लोगों ने उससे ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया। छोटी सी मिसाल है, बसंत पे आम तौर पे जब कोई रूल, लॉ, नया कानून बनता है तो ब्यूरोक्रेसी का ये होता है अडॉप्ट करने में कि जी नहीं ये तो अवाम नहीं सुनेगी, एक जनरल सा ज़हन में ये आता है। लेकिन आपने देखा कि इस दफ़ा लोगों से रिक्वेस्ट की, सोशल मीडिया पे आके बात की, वीलॉग्स किए, मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, कहा कि जी ये काम है, ये बसंत है, ये ऐसे होगी। 6 तारीख चढ़ने से पहले रात को 12 बजे लोग इंतज़ार कर रहे हैं पतंग पकड़ के कि जी 6 तारीख चढ़ेगी, 12 बजेंगे तो हम पतंगबाजी शुरू करेंगे। ये ट्रस्ट नहीं है लोगों का पुलिस एक के ऊपर। बहुत बड़ा जो एवोल्यूशनरी चेंज है ना, वो पता क्या है कि मोटरसाइकिलों पे आपने तारें लगवा दी। 100% लोगों 100% ने लगवा कंप्लाइंस दी सर। हाँ, लाहौर के शहरियों ने, कोई ऐसा बंदा आपको नहीं मिलता था जिसकी बाइक पे रॉड ना लगाओ। तो सर ये पब्लिक जब थोड़ा सा ट्रस्ट होता है तो रिस्पॉन्ड करती है पब्लिक। एक्सपेक्टेशन क्या है आगे? एक्सपेक्टेशन ये है कि जो इस वक्त गवर्नमेंट हमसे एक उम्मीद लगा के और एक हुक्म हमें दिया उसने कि शहरियों के साथ आपने रवैया अच्छा करना है, थाना कल्चर तोड़ दें, नेगेटिविटी ख़त्म कर दें, आवाम को रिलीफ मिले थाने में और ये चीज़ें ठीक कर दें। ये 3 महीने का टाइम दिया गया। तो अब कोशिश ये है कि लाहौर पुलिस आपको 2 महीने के अंदर अंदर, 3 महीने से पहले इंशाल्लाह सारी चेंजेस आपको करके दिखाए कि पब्लिक खुद कहे कि जी वाकई इस टाइम में ये जो अफसरान लगे हुए हैं, ये जो आईजी हैं, ये जो सीसीपीओ हैं, इनकी कमांड में पुलिस चेंज हो गई। थाने जाते हैं फ़ौरन, शरीफ आदमी का काम मेरिट पे होता है, इज़्ज़त से फैसल रमज़ान में अफ्तारी के करीब तरीन वक्त में दिल की गहराइयों से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी नसीब करे। आमीन। ऑल द बेस्ट टू यू सर, थैंक यू। सलामत रहिए। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट टू यू। वक्फा लेंगे जनाब और वापस आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि हम अपनी कॉल्स जो हैं वो आपसे लिया करेंगे। हमारा टेलीफोन नंबर आपके सामने चल रहा होगा। 5 बजे के बाद हमारी कॉल्स खुल जाती हैं और जिस वक्त भी मौका मिलता है हम आपकी कॉल ज़रूर लेते हैं। मेरे साथ जनाब इंतहाई मोहतरम हमारे अली वकार भाई भी मौजूद हैं मशवरा देने के लिए और वज़ाइफ देने के लिए। हमारे साथ कराची से हैं शमीम, मेरे ख्याल में। अस्सलाम वालेकुम शमीम। वालेकुम सलाम बिलाल भाई, आप कैसे हैं? अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन सुम्मा आमीन। मैं ये कह रही थी कि मेरे बेटे को मैंने 7 साल पहले शादी की थी। बेटे का नाम बताइएगा। मोहम्मद एहसन। मोहम्मद एहसन। एहसन जी, अच्छा जी। शादी किससे की थी मोहम्मद एहसन की? ये सना से, सना नाम है उसका, सना शाहिद। सना से शादी की थी, ठीक होगी बात। अब बताइए इशू क्या है? अब ये जो है ना, लड़की 6-7 महीने सही रही थी, उसके बाद ना घर से निकल के भागती थी। हम इसको पकड़ के घर में रखते थे, हमें घर बसाना था इसका। नहीं, घर से निकल के कहाँ भागती थी मेरे बहजान? ये घर से ऐसे ही भागती थी निकल कर, और अपने बाप को बुलाती है फोन करके, बाप आता है ले जाता है, भाई आता है ले जाता है इसको। सही है। घर से भागने का मतलब है सड़क पे निकल जाना, ऐसा करती थी? जी। पूरे मोहल्ले में इसने हमारी इतनी बदनामी कर दी, मोहल्ले के अंदर सब जगह हमारी बहुत बदनामी कर दी, जितनी इज्जत थी इसने। सना के वालिदैन का नाम क्या है?
एक बाप का नाम शाहिद है, शाहिद बाकर, और माँ का नाम सीमा यास्मीन। इनके वालिदैन खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं? नहीं 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 नहीं, वो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गरीब है। मैंने यही सोच नहीं, के बेटी गरीब दी नहीं, थी कि गरीब कोई बात गुर्बत की बात नहीं कर रहा मैं, खुशी की बात कर रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, उनकी भी ऐसी जिंदगी, मुझे अभी पता चला है कि उनकी भी जिंदगी ऐसी गुजरी। बस अब आपको मसला समझ में आ गया ना बच्ची का? जी जी जी। क्या समझ में आया? यही कि जो उसने परवरिश जैसी पाई है वैसी ही वो अपनी बच्चियों की भी करना चाह रही है। ये थोड़ी आधी बात है। आधी बात ये है कि ये बच्ची शदीद डिप्रेशन की, क्रॉनिक डिप्रेशन की शिकार है। जी। ये समझती हैं आप? जी जी जी। क्या, किस चीज़ की शिकार है? डिप्रेशन की, क्रॉनिक की। क्रॉनिक डिप्रेशन की। इसको एक तो डिप्रेशन की मेडिकेशन पे जाना पड़ेगा अगर ये शादी मेंटेन करती है तो। दूसरा, इसको एक थेरेपी लेनी पड़ेगी जिस थेरेपी का नाम होता है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। अगर ये इलाज में नहीं जाएगी तो मजाज दुरुस्त नहीं होगा। बात समझ में आई मेरे बच्चे? जी 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 बिलाल भाई। और दूसरी बात है, मेरे बेटे ने इसको दिखाया है, साइकेट्रिस्ट को भी दिखाया है, हर डॉक्टर को दिखाया है इसको। मेरे बच्चे 15 सेकंड में मैंने आपको हर डॉक्टर का बता दिया है। अब आप इस पे बहस करेंगी तो आपकी मर्जी है। हर डॉक्टर नहीं, ये 3 सेकंड की बात है जज करना। शी इज़ अ क्रॉनिक पेशेंट ऑफ डिप्रेशन और इसको दोनों चीज़ें चाहिए, मेडिकेशन भी और थेरेपी भी। अब आप इस पर बहस करती रहो, उसके पास गए, उसके पास गए, मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये डायग्नोसिस है बच्ची का और ये सोल्यूशन है। अब उस पर जाएगी तो अल्लाह रहम करेगा, नहीं जाएगी तो तकलीफ़ बरकरार रहेगी। लुबना है लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम लुबना। जी अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम मेरी बेटी। पकोड़े तलती जा रही हूँ और आपसे बात करती जा रही हूँ। हाय 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 आलू के पकोड़े। ओए होए 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 लुबना जी ना करिए बातें। बस रोजा खुलने वाला बिलाल। हाय 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 मैं असल में फैसल से बात करना चाह रही थी, मेरे बहुत फेवरेट हैं, अल्लाह ताला इनको सेहत जिंदगी दे आमीन। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। बस मेरा सवाल ये था, अगर आपका कोई पैनल बैठा हो, मुझे कोई मशवरा और कुछ तो नहीं चाहिए, बस इतनी सी बात करनी थी कि मैं रहती हूँ बहरिया ऑर्चिड लाहौर में, ठीक है? जी जी। तो मेरे अतराफ में जो मसाजिद है बिलाल भाई, वो तहज्जुद के वक्त से मैं तकरीबन 3 बजे या अल्लाह तौफीक देता है उठ जाती हूँ। जो मिलाद पढ़ते हैं और जो नाते पढ़ते हैं, सोचे आपकी इतनी बुलंद आवाज में, और उससे चलने भी मांगे जा रही। तो इसका क्या हाल है? कैसे हमारे उलमा जो है इनको कंट्रोल करेंगे? देखो, अगर इसका जवाब मैंने दिया ना तो सारों ने कहना है कि पकौड़ों की वजह से मैं बायस हो गया हूँ। आए हाय बिलाल भाई, अगर आप होते सच में मैं आपको खिलाती। मैं बहुत, आप पता नहीं कहाँ हैं और मैं बहरिया ऑर्चिड में हूँ इस वक्त। बहरहाल खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। की बात ये हुई है कि आप लोगों ने कॉल खुद की है। ये एक मसला मैंने डिस्कस करने के लिए बेतहाशा जगहों पे कॉल की है, लेकिन उन्होंने इतना मेरे साथ चालबाजियां की है ना, अल्लाह आपको सेहत दे। मेरी टीम अच्छी है बड़ी, ये कॉल बैक करती है। लेकिन अब मैं आपको ये बताऊं, हमारे साथ जो तैयबा है ना, हमारी शेफ़, इनके पकौड़े भी नेक्स्ट लेवल हैं और हम इनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ये जन्नत में हमारे साथ रखें। तो खाना जो है ना इंशाल्लाह यही पकाएंगी वहाँ पे। अली वकार क्या करें, 3 बजे शुरू, 2 बजे शुरू कर देते हैं चंदा मांगना, और मैं क्या कहूँ, जवाब देना ख़तरनाक है। देखिए क्या कहें, हाँ, दूसरों के हराम का एहसास करना, हराम का एहसास करना चाहिए। ये बहुत बुरी बात है कि आपकी वजह से कोई मुसलमान, कोई इंसान वो बेआरामी का शिकार हो, किसी की नींद ख़राब हो, कोई मरीज़ हो सकता है, कोई बच्चा हो सकता है। बाज़ औक़ात बंदा ऐसा होता है कि एक दफ़ा कोई डिस्टर्ब कर दे फिर वो सोता ही नहीं है। देखो, ये मैं बड़े अदब से कह रहा हूँ, मैं नात पढ़ने के हक़ में हूँ, मैं दुरूद पढ़ने के हक़ में हूँ, लेकिन मैं किसी को तकलीफ़ देने के हक़ में नहीं हूँ। बिल्कुल, तकलीफ़ नहीं किसी को देनी चाहिए, चाहे वो बीमार हो, ये हम बहाना लगा सकते हैं। वो गैर मुसलमान भी हो तो आप उसको तकलीफ़ नहीं दे सकते। आपका हमसाया जो है वो आपके लिए बड़ा अहम है। मैं इस पे बेशतर आपको हदीसें पेश कर सकता हूँ, लेकिन वो लोग जो कि ये बयान करते हैं अल्लाह दिता आया सी, अल्लाह दिता ने 50 रुपये दिते ने, और फिर उसके बाद अल्लाहुम्मा सल्लल्ला हुन वसीम साहब दे वालिद आए सन, मुझे पता है ये सारी चीज़ें, मैं इन जगहों से गुज़रा हूँ। मैं कंप्लेंट किसको करूँ, मुझे आप ख़ुद बताइए मेरी बहन। कंप्लेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन बहरहाल अदब के साथ दुआ की जा सकती है कि अल्लाह ताला मिंबर को हदायत दे
اور ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ رحم ڈالے. شیف آپ نے کیا کیا تیار کر لیا بھائی؟ آپ نے فریم بنانا ہے ہماری شیف کے کھانے کا. جی بالکل, ہم نے پائن ایپل جوس بھی تیار کر لیا. پائن ایپل جوس جی, اور گولا کباب جو ہانڈی ہے جس میں نے سبروسو کا چکن استعمال. گولا کباب سے مطلب ہوتا ہے کبابوں کا گولا ہوتا ہے, پھر اس کو کوفتوں کی طرح بنتے ہیں. جی بالکل, کوفتہ ذرا گول ہوتا ہے, اس کو تھوڑا ہم مطلب کافتہ جو کباب ہوتے ہیں اس کی شیپ میں بنا کے, اور پھر جو وہ مسالہ ہمارا ایک تیار ہوتا ہے اس کے اندر پھر یہ کباب ہم ایڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, سیم پروسیجر کوفتے والا ہی ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے ہم لوگوں نے فرنی تیار کی ہے, اور جی کولڈ سینڈوچز. فرنی نورپور سے تیار کی ہے. جی بالکل, نورپور سے تیار کی ہے, اور اگر آپ کی اجازت ہے تو ہمارا قہوہ تیار ہے, میں اس میں دودھ بھی ایڈ کر دیتی ہوں. کیا بات ہے بھائی, یہ جو ہے نا جو جنت کے اندر دودھ کی نہروں میں جو استعمال ہم کریں گے وہ یہ ہوگا. ایک نہر میں نے چینج کروانی ہے. کیا چیز؟ دودھ کی نہروں میں سے ایک چینج کروانی ہے چائے سے. چائے کی چینج. سر دودھ کی نہروں کا استعمال چائے میں ہوگا؟ نہیں, اب اتنی پتی کہاں سے لائیں گے, پھر نیچے چولہا کیسے جلے گا, تو نہر دودھ کے لیے چائے کے لیے. اب دیکھیں نا یہ جو پرابلمٹک لوگ ہوتے ہیں نا, وہ کہتے جی چولہا کتوں آئے گا, وہ جی چائے دی پتی کڑی آئے گی, پھر اگر شیف نے بتا دیا چائے کی پتی میں لے کے جاؤں گی دنیا سے, آپ فکر نہ کریں, کہنا پھر ٹیسٹ کڑا ہوئے گا, کڑی والی پتی لے. یہ ہے پرابلمٹک لوگ, ان کو دیکھ لیں. شیف ہمارے ساتھ ہوگی, اللہ تعالیٰ اس کو چولہا دے گا, اللہ تعالیٰ اس کو گیس دے گا, گیس کا پریشر ٹھیک ہوگا, چائے کی پتی ہوگی, دودھ ہوگا اور کہوہ کڑ کے نکلے گا, اور سب لوگ چائے پئیں گے. یہ جو کرتے ہیں نا یہ والا کام, یہ جو ہماری شیف کر رہی ہیں, یہ کام کرنا سب سے امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ اس کے اندر پانی میں آکسیجن مکس ہوتی ہے ساتھ, اور آکسیجن جب مکس ہوتی ہے تو اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ انہانس ہوتا ہے. اب لینا ہے وقفہ اور باقی باتیں بعد میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بہت بڑی موومنٹ ہے جس کا کہ ہم بہت عرصے سے نام سن رہے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں پنک ربن. اس میں بہت سے ظاہر ہے کلچرل ایک ہینگ اپس بھی ہوتے ہیں, جس کے لیے ایک زمانہ تھا کہ ہم اس پہ کچھ بات کرتے تھے, لیکن پھر اس کے بعد تھوڑا سا اس کے اندر جو ہے وہ حجابات جو ہیں وہ زیادہ آگے. لیکن میرے خیال میں یہ ایک ایسی موومنٹ ہے جس کے اوپر ہر کسی کو ہر وقت بات کرنی چاہیے. جہاں کسی کی بہن بیٹی ماں ہے وہاں پہ اس کا تذکرہ اور ذکر کرنا چاہیے. صرف تذکرہ اور ذکر نہیں کرنی چاہیے بلکہ اویئرنیس دینی چاہیے ہمیں اپنی بچیوں کو کہ یہ پنک ربن جو ہے یہ کیا چیز ہے. ہمیں سی ای او پنک ربن ہاسپٹل کے عمر آفتاب صاحب نے جوائن کیا ہے, ان سے سمجھتے ہیں کہ پنک ربن ایک تو ہے کیا چیز, اور پھر یہ پنک ربن کے نام سے جو ہاسپٹل بنا رہے ہیں اس میں کیا کچھ کرے. آفتاب صاحب السلام علیکم. علیکم جی. ایک تو پنک ربن بتا دیجئے سب سے پہلے کہ پنک ربن ہے کیا؟ جی یہ انفارچونیٹلی پاکستان میں بریسٹ کینسر جو ہے وہ پورے ایشیا میں سب سے زیادہ ہے. پاکستان میں سب سے زیادہ ہے پورے ایشیا میں. جی ہر 9 میں سے ایک خاتون پاکستان میں بریسٹ کینسر کے رسک پہ ہے, یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ خواتین پاکستان میں بریسٹ کینسر کے رسک پہ ہیں. اور ایک چیز اور جو بڑی انفارچونیٹ ہے کہ پوری دنیا میں جو ایوریج ایج آف گیٹنگ بریسٹ کینسر ہے وہ 55 سال. اچھا, اور ہمارے پاکستان میں ایوریج ایج آف گیٹنگ بریسٹ کینسر جو ہے وہ 35 سال ہے, یعنی 35 جی 20 سال ینگر ایج گروپ میں. اور ہیونگ سیڈ دس, اب ہم ایون ینگر لڑکیوں میں بھی 20-22 سال کی ایج میں بھی بریسٹ کینسر جو ہے وہ دیکھتے ہیں. اور جتنا کینسر ہے پاکستان میں وہ اس میں 50% جو ہے وہ صرف بریسٹ کینسر, یعنی اتنا ہائی انسیڈنس ہے. آن دی ادر ہینڈ یہ کہ وہ پاکستان میں ایک تو خواتین سے ریلیٹڈ جو بھی ایشو ہو وہ ٹیبو بن جاتا ہے, اور پھر ایسے ایشو جو کہ خواتین کی سیکشولیٹی سے ریلیٹڈ ہو اس پہ اور زیادہ ٹیبو بن جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے ہم یہ اتنے سال دیکھتے رہے کہ اس کے اوپر بات کرنا, اس پہ ہم ابھی بھی بہت سارے کیسز دیکھتے ہیں جہاں پہ کہ خواتین اگر ڈائگنوز ہو بھی جائے تو وہ چھپا لیتی ہیں, گھر والوں کو نہیں بتاتی, گھر والے چھپا لیتے ہیں, وہ ٹریٹمنٹ نہیں کراتے. اب یہ دیکھیں کہ یہ ایک بیماری. آفتاب صاحب اس کے لیے کوئی ایریاز ہے اسپیسیفک, یا یہ کراس دا بورڈ پاکستان میں ہر جگہ ہر عورت اس کی وکٹم بن سکتی ہے؟ نہیں, مطلب کوئی ایریا نہیں ہے جی, مطلب اوور آل جنرلی پاکستان. اور اگر میں اس کو ایک اور آپ کو کوئک کمپیریزن دوں کہ انڈیا میں جو رسک ہے بریسٹ کینسر کا وہ 22 میں سے 1 ہے, پاکستان میں جو 9 میں سے 1 ہے, یعنی کہ آلموسٹ ڈبل سے بھی زیادہ, مطلب 3 ٹائمز آپ سمجھ لیں آلموسٹ جو ہے. اور کوئی ایسا ایریا نہیں ہے, کوئی ایج گروپ نہیں ہے, کسی کو بھی ہو سکتا ہے, کسی کو بھی. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے, زیادہ وجہ کیا ہے پاکستان میں؟ ڈائٹ کی وجہ ہے یا ایک بالکل ہم جو بہت سارے اب کیسز دیکھ رہے ہیں ان میں جو نون رسک فیکٹر ہے, جیسے کوئی فیملی ہسٹری نہیں ہے اور بہت سارے نون رسک فیکٹر نہیں ہے, تو زیادہ ماننا یہی ہے کہ جو ہم اس وقت خوراک استعمال کر رہے ہیں وہ انفارچونیٹلی ہماری خوراک میں
اسٹیرائڈز اور ہارمونز جو ہیں ان کا استعمال بے تحاشا ہے، چاہے وہ دودھ کے لیے ہو، چاہے وہ فاسٹ فوڈ ہو. فاسٹ فوڈ، پروسیس فوڈ تو ابھی WHO نے پروسیس جو میٹ ہے اس کی کیٹیگری اپ کر دی ہے، جو کہ دے آر سیئنگ کہ جی یہ بڑا نون رسک فیکٹر اب ہے کینسر ہونے کے لیے. پروسیس فوڈ بھی بتا دیں، یہ وہ جو کہ ڈبوں کے اندر کینڈ فوڈ ملتا ہے. جی ایگزیکٹلی، بالکل. ایک تو اس میں سوڈیم بھی زیادہ ہے اور ایک اس میں پوٹیشیم بھی بہت زیادہ ہے. جی بالکل. اور پیچھے لکھا ہوتا ہے. جی بالکل. اور وہ ہم نے پڑھنا نہیں ہے خیر سے. مطلب ہمارا پورا لائف سٹائل چینج ہو گیا نا جی، وہ مطلب چاہے تو اس کی وجہ سے پھر یہ ہے کہ دیکھیں اچھا اور بھی دنیا میں ایسے ملک ہیں جہاں پہ کینسر زیادہ ہے لیکن وہاں پہ ارلی ڈائگنوسس ہے، اور ارلی ڈائگنوسس کی وجہ سے جو مورٹیلٹی ریٹ ہے یا شرح اموات ہیں وہ کم ہے. پاکستان میں انفارچونیٹلی ارلی ڈائگنوسس نہیں ہے، اس کی وجہ سے شرح اموات بھی اس کی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہمارا ان کا ٹیلی فون نمبر جو اکاؤنٹ نمبر ہے بینک کا وہ سامنے چل رہا ہے. جو لوگ باہر ہیں پاکستان میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں، یورپ میں، مڈل ایسٹ میں، وہ یہ نوٹ کر لیں، تصویر لے لیں، یا پھر یہ جب یوٹیوب پہ آئے گا وہاں سے لے لیں اور آپ ان کو ڈونیشن اس اکاؤنٹ کے اوپر جمع کرا سکتے ہیں. پاکستان میں لوگوں کو چھپانے کی زیادہ عادت ہے کہ ارلی ڈائگنوز نہیں ہوتا. جی بالکل، مطلب ہے، اور یہ مطلب ایسے نہیں ہے کہ ہم چھوٹے شہروں کی بات کرتے ہیں، ہم ایون بڑے شہروں میں، لاہور شہر، مطلب ہم نے بھی پچھلے دنوں میں سروے کیا کہ جو پڑھی لکھی خواتین ہیں وہ کتنے % ایسی ہیں جو کوئی نہ کوئی ارلی ڈیٹیکشن جو ہے اس کا میتھڈ استعمال کرتی ہے. تو یو ول بی سرپرائز ٹو نو کہ وہ اٹس ناٹ مور دین 3%. اور یہ پڑھی لکھی عورتوں میں 3% عورتیں ہیں. جی بالکل، انفارچونیٹلی. تو وہ ہم کیونکہ جنرلی بھی آئی تھنک کہ ہیلتھ جو ہے وہ اس سے بہت کیئرلیس ہے، اور پھر آئی ڈونٹ نو مطلب شاید یہ ایسے سب کو لگتا ہے کہ یہ جو بریسٹ کینسر کی بات ہے یہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ کسی اور کے لیے. حالانکہ مطلب یہ مطلب اس میں بہت ہی انفارچونیٹ بات ہے کہ ہم ایسی دیکھ رہے ہیں کہ جو جن خواتین کو ہو رہا ہے مطلب بالکل مطلب نارمل ہیلدی عورتوں کو بھی بریسٹ کینسر جو ہے. یہ ہاسپٹل جو آپ بنا رہے ہیں یہ کس جگہ پر ہے؟ یہ جی بڑا سینٹرلی لوکیٹڈ لاہور میں ایم بلاک گلبرگ میں ہے جی، فیروز پور روڈ پہ. اور یہ ڈیڈیکیٹڈ فیسلٹی، اس کو بنانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہم یہ ہائی لائٹ کریں کہ بھی ایک بریسٹ کینسر بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. اور یہ ٹوٹل ڈونیشن پہ چلے گا؟ جی یہ بالکل ابھی بنا بھی چیریٹی پہ ہے، اور یہ ابھی جتنے بھی اس کے آپریشنز ہیں ابھی تک کے وہ بھی چیریٹی کے اوپر ہے. اور یہ جو ایک چیز اور جنرلی یہاں پہ ساری ڈاکٹر ٹیکنیشین سب فیمیل ہیں، کیونکہ خواتین بہت دفعہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ہیزیٹیٹ کرتی ہیں کہ وہ اپنا میموگرام یا الٹرا ساؤنڈ کسی میل سے نہیں کرانا چاہتی ہیں یا سرجری یا کیمو جو ہے. تو وہ مطلب یہ ٹرائیڈ آر بیسٹ کہ یہ جو پنک ریبن بریسٹ کینسر ہاسپٹل ہے یہاں پہ ہم ہر لحاظ سے ان سب چیزوں کا خیال رکھیں جو کہ ہمارے خواتین کو زیادہ پروموٹ کر سکیں ارلی ڈیٹیکشن کے لیے. یہ ویسے جو بات ہے ڈاکٹر صاحب، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں عمر آفتاب تو مجھے بتائیے گا، ہر بچی کو نا ماں کو یہ بتانا چاہیے کہ وہ پیریوڈیکلی، یہ میں بات اپنی بچیوں سے کہہ رہا ہوں خدا کے واسطے، اس کو انتہائی مثبت لہجے میں دیکھیے گا. 2 چیزیں چیک کرنا بڑا ضروری ہے. ایک اپنی آرم پٹس، تاکہ لمفوائڈز کے اندر اگر کوئی گلٹی ہے تو آپ کو ڈیٹیکٹ کرنی چاہیے فوراً، وہ چاہے کینسرس ہو یا نہ ہو. آپ کو اگر گلٹی لگتی ہے تو آپ نے ضرور ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے. دوسرا، آپ نے اپنی چھاتی کو مہینے میں 1 دفعہ دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی گلٹی تو نہیں بنی. اگر وہ دودھ کی گلٹی ہے تو وہ تو الگ بات ہے، وہ خود ہی ڈیزالو بھی ہو سکتی ہے لیکن اس میں پھر پین بھی نہیں ہوگا. لیکن ہر طرح کی گلٹی اگر آپ کو محسوس ہو تو آپ نے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے. اس میں او خدا کی ولیو، اس میں شرم کی اور حیا کی بات نہیں ہے. یہ ایک نیچرل فیکلٹی ہے. اللہ نے آپ کو اگر ایک عورت بنایا ہے تو اس کی حفاظت کرنا آپ کا کام ہے. اور پھر میں خاوندوں سے، باپوں سے، بیٹوں سے کہوں گا کہ وہ اپنی ماؤں کی، بیویوں کی، بیٹیوں کی اس بات کی یاد دہانی کرائیں کہ بیٹا آپ نے اپنے آپ کو چیک کیا ہے، آپ مرر کے سامنے کھڑے ہوں، اپنے آپ کو چیک کریں. اور اگر آپ اپنی کسی بھی لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کریں گی وہ آپ کو پن پوائنٹ دبا کے دیکھنے کا طریقہ بھی بتا دیں گے. یہ اتنا آسان ہے. ایسے ہی ہے. لیکن پاکستان میں ہر 10 میں سے 9 میں سے 1 عورت ارلی ڈیٹیکشن کے لیے کوئی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، خود ایگزامینیشن کرنا ہے. اور اگر کوئی گلٹی محسوس ہو تو اس کو آپ کو فوری طور پہ ڈاکٹر کو دکھانا. ٹھیک. تو اور اگر یہ ارلی ڈیٹیکٹ ہو تو دیکھیں ایک چیز اور یہ ہے کہ بریسٹ کینسر واحد ایسا کینسر ہے
جس میں سروائیول چانسز 95% سے زیادہ ہے کیونکہ یہ ارلی ڈائگنوز ہو سکتا ہے. 95% ایگزیکٹلی سروائیول ہے. جی ایگزیکٹلی, کیونکہ یہ ارلی ڈیٹیکٹ ہو سکتا ہے. اس کے سارے سمٹمز ایکسٹرنل ہیں, بٹ لیکن یہی کہ وہ کیئرلیسنس سے یا پھر اس کو دیکھیں کینسر تو کسی مرد عورت کسی کو بھی کسی وقت پارٹ پہ ہو سکتا ہے. اس میں کسی عورت کا کوئی قصور نہیں ہے کہ اس کو اگر بریسٹ کینسر ہوتا ہے. یہ کینسر جو ہے وہ مردوں میں بھی بہت سارے کینسر ہیں. مردوں کو بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے؟ بہت ارلی تو ہم نے 12 ایئر کی ایج تک کی چھوٹی بچی کو دیکھا, لیکن مطلب یہ 12 سال کی بچی. جی بالکل جی, تو کیونکہ ہماری خوراک جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں نا کہ ہماری جو خوراک ہے انفارچونیٹلی اب وہ ہم اگر اس کو پچھلے 20-25 سال میں آپ دیکھیں تو ہم نیچرل سے کتنے % آرٹیفیشل پہ آ گئے. اب وہ یہ کہ اپنا اثر تو دکھا رہی ہے کہ ہماری ہیلتھ اوور آل. خواتین کو اس لیے زیادہ ایشو ہے کیونکہ جو ہم اسٹیرائڈز اور ہارمونز جو استعمال کرتے ہیں ان سے خواتین ہارمونل امبیلنسز کریٹ ہوتے ہیں. پی سی او نہیں کبھی سنا تھا جو اب ہے. ایگزیکٹلی جی بالکل. آپ فیشیل ہیئر یا آپ گروتھ کے ایشوز, آپ اس طرح کی ہارمونل ایشوز جو ہیں اگر آپ دیکھیں تو اب بے تحاشا اب بڑھ گئے ہیں پچھلے چند سالوں میں. آفتاب صاحب, اگر ایک پیشنٹ آتا ہے او پی ڈی میں آپ کے, تو اس کو کتنا ٹائم چاہیے اپنے آپ کو ڈائگنوز کرانے میں لیے یا میموگرام کرانے کے لیے؟ اس کا کوئی ویٹنگ پیریڈ ہے یا کوئی؟ دیکھیں یہ جو سارا پروسیس ہے کہ ڈاکٹر چیک کرتی ہے, پھر میموگرام ہونا ہے, الٹرا ساؤنڈ ہونا ہے, یہ سارے میں آدھا گھنٹہ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا. نہ کریں. جی ایگزیکٹلی جی, لیکن یہ کہ اس کے لیے دیکھیں اس عمر آفتاب آپ کہہ رہے ہیں آدھا گھنٹہ. جی بالکل. اچھا سیلف ایگزامینیشن کے لیے تو اس سے بھی کم ٹائم لگتا ہے نا, وہ تو شاید مطلب 5-7 منٹ. آپ نے کیونکہ آج آنا تھا تو برطانیہ میں میرے جو دوست ہیں ان سے میں نے پوچھا کہ نیشنل ہیلتھ سروسز NHS, جس کو کہ ہم سمجھتے ہیں میڈیسن کا مطلب باپ, آپ کو پتہ ہے میموگرام اگر کسی عورت کو پتہ چلے کہ گلٹی ہے تو انگلینڈ میں کتنا ٹائم چاہیے اس کو؟ 7 سے 9 مہینے ویٹنگ پیریڈ ہے. انفارچونیٹلی 7 سے 9 مہینے. آفتاب کہہ رہے ہیں آدھا گھنٹہ. مطلب پاکستان میں مشینیں گورنمنٹ نے ہمارے کہنے پہ لگائی اور اب وہ کہتے ہیں جی کہ مشینیں لگی ہیں, خواتین آتی نہیں ہے اپنا چیک اپ کرانے کے. تو مطلب یہ ہمیں مائنڈ سیٹ جو ہے یہ چینج کرنا ہے. یہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ آئی تھنک کہ ہمیں اس پہ کام کرنے کی. ڈاکٹر صاحب اس میں میں نے مثال کے طور پہ ابھی بچیوں سے کہا کہ اپنے آپ کو چیک کریں, اس میں حجاب کیا ہے؟ اس میں کوئی مذہبی رکاوٹ ہے؟ اس میں کیا معاشرتی کیا رکاوٹ کیوں ہے؟ مذہبی رکاوٹ نہیں ہے, تعلیم کی کمی ہے. غیر ضروری چیزوں کو ہم نے جب مذہب بنا دیا اور ضروری چیزوں کو چھوڑ دیا. دیکھیں 3 چیزیں مقاصد شریعت میں سے ہیں, ایمان کی حفاظت, جان کی حفاظت اور آبرو کی حفاظت. یہ جان کی حفاظت ہے, یہ جان کی حفاظت ہے, اور ایمان بھی جان سے مشروط ہے. جان رہے گی تو ایمان ہوگا, تو لہٰذا اس میں وہ نہیں ہے. لیکن ایکچولی پیرنٹس اور ہمارے ہاں جو ماحول ہے وہ بھی اس طرح نہیں ہے, بچوں کو ان حوالوں سے لٹریٹ نہیں کیا جاتا. تو یہ کرنا چاہیے, پڑھنا چاہیے, یہ بڑی اچھی چیز. اس میں عمر آفتاب آپ کا بھی ایک قصور ہے. آپ لوگ زیادہ میڈیا پر آ کر سوشل میڈیا پر لوگوں کو اویئر کریں. یہ جو میں نے آپ کو 7 اور 9 مہینے بتایا ہے, اگر میں آج انگلینڈ ابھی کال کروں ایک ڈاکٹر کو کہوں کہ ہمارے ہاں آدھے گھنٹے میں وہ پیشنٹ جو ہے وہ فارغ ہو جائے گا, وہ کہے گا بھائی آپ کون سی دنیا میں رہتے ہیں. ایسا ہی ہے نا, ایسا ہی ہے. یہ آپ کون سی دنیا میں رہتے ہیں؟ ہم ہیں 3rd ورلڈ انورٹڈ کاما میں, وہ ہیں 1st ورلڈ انورٹڈ کاما میں. ہمارے ہاں اللہ نے کتنی آپ کو ایک رحمت اور برکت والی اپرچونٹی دی ہے, آپ کو صرف جانا ہے. اور دیکھیں یہ اصل بات پھر وہ دیکھیں, میں آج آپ کے ساتھ اس شو میں بیٹھا ہوں, ہم افطاری کی ٹرانسمیشن میں بات کر رہے ہیں. اس بات کے لیے بھی ہمیں 10 سال لگے. جب ہم نے اپنی کیمپین شروع کی تو یو ول بی سرپرائز ٹو نو کہ جتنے ٹی وی چینلز ہیں نا دے بلیکڈ آؤٹ. کہ جی بریسٹ کا ورڈ جو ہے نا یہ تو ہم ٹی وی پہ لے ہی نہیں سکتے. ہم تو یہاں سے اپنی جرنی شروع کی پچھلے 23 سال کی, اور آہستہ آہستہ یہ بات کو باور کرانے میں کہ یار یہ ایک بیماری ہے جس بیماری سے ہر سال 40-50 ہزار سے زیادہ خواتین کی ڈیتھ ہوتی ہے, جس سے بچا جا سکتا ہے, جس ان اموات کو بچایا جا سکتا ہے, ان قیمتی جانوں کو. تو تب آج ہم بتائیے یہاں تک پہنچے ہیں کہ ہم اب بیٹھ کے ٹیلی ویژن پہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں, ورنہ تو ہمارے ہاں مطلب بہت سال بات ہی نہیں کرنے کو, مطلب ٹیبو کی نظر ہی رہے کہ اس ٹاپک ہر گھٹیا اور گندی بات ہم کر سکتے ہیں اور جو صحت کی بات ہے وہ نہیں کر سکتے. لیکن اس میں ایک داد دوں گا اور بہت ہی خراج تحسین پیش کروں گا نادیہ جمیل کو,
نادیہ جمیل نے اس کے اوپر بہت ہی بلنٹلی جو ہے وہ میڈیا کے اوپر آ کے جو ہے وہ بات کرنی شروع کی. ڈاکٹر صاحب آپ جو بھی اپیل کرنا چاہیں آپ لوگوں سے کر سکتے ہیں. لیکن ایک تو یہ ہے کہ بریسٹ کینسر جو ہے وہ کوئی ڈیتھ سینٹینس نہیں ہے, اس کو ارلی ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے. اگر اس کو ارلی ڈائگنوز کر لیا جائے تو جان بچنے کے چانسز 95% سے زیادہ ہیں. پنک ریبن نے پاکستان میں ایک پہلا ڈیڈیکیٹڈ بریسٹ کینسر ہاسپٹل بنایا ہے جو کہ اٹس اے ٹرسٹ ہاسپٹل, اٹس اے چیریٹی ہاسپٹل, اور یہاں پہ ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ کسی بھی عورت کی ڈیتھ اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو ٹریٹمنٹ نہ ملے. تو میں آپ کے تھرو لوگوں کو یہ بھی کہوں گا کہ جی آپ اس رمضان میں اپنی زکوٰۃ کے لیے پنک ریبن ہاسپٹل جو ہے اس کو بھی کنسیڈر کریں اپنی زکوٰۃ کے لیے, اور کنسیڈر نہ کریں, دیں. جی ڈیزرو کرتے ہیں. جی بالکل, اتنی بڑی سروس جو ہے ڈیزرو کر رہے ہیں. اور میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ اپنے بہت سے جو زکوٰۃ کے پیسے, زکوٰۃ نہ بھی ہو آپ ہدیہ کریں. آپ چیریٹی صرف کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اپنے بچیوں کے مستقبل کو سیو کریں اور ان کو سپورٹ کریں, اور رمضان کے اندر تو خاص طور پہ. لیکن 365 ڈیز ہیں آپ کے پاس, آپ کو آج پتہ چل گیا, اب تو آپ کے پاس یہ بھی بہانہ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. یہ اتنی بڑی فیسلٹی جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں جو خواتین کے لیے, آل یو ہیو ٹو ڈو از واک ان, بس ختم بات. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. عمر آفتاب آپ کا بہت شکریہ, اور میں بھی کوشش کروں گا کہ اس بات کو بار بار یاد دہانی کے طور پہ جو ہے وہ کہا جائے. انتہائی ممنون آپ کے, بہت شکریہ آپ کا. اب آتے ہیں جناب ہم حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی کی طرف. حضرت نوح علیہ السلام کا جو زمانہ ہے, یہ پہلے تو میں ان کی عمر جو ہے نا, طبعی عمر, یہ تقریباً 950 سال کے قریب ہے. اور آپ کا نام جو نوح پڑا وہ آپ کی طویل عمری کی وجہ سے پڑا. شکر, شین کاف رے, شکر آپ کا نام لکھا جاتا ہے, جو کہ اوریجنل کہتے ہیں کہ آپ کا اوریجنل نام جو تھا وہ یہ تھا. اور آپ کے والد کا نام تھا لامک, لام الف میم کاف. اور یہ جو علاقہ بنتا ہے جس کے اندر ان کا ظہور ہوا تھا وہ عراق کے قریب کا علاقہ یا ٹرکی کے قریب کا علاقہ ہے, جہاں پہ کہ آج بھی آپ کی جو آرکائیوز ہے وہ ملتی ہیں. اب یہ زمانہ جو بنتا ہے یہ حضرت ادریس علیہ السلام, آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں ادریس علیہ السلام کا واقعہ عرض کیا تھا, یہ ان کے پڑ پوتے ہیں. سو آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے قریب کا جو زمانہ ہے اس کی طرف ہے. جو آپ کو نبوت ملی ہے 950 سال کی عمر جو آپ نے پائی ہے, اس میں جو آپ کو نبوت ملی ہے وہ تقریباً 450 سال کی عمر کے بعد ملی. اور 29 پارہ جو ہمارا سورہ نوح ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس 950 سال میں, یعنی کہ 450 سال سے لے کے 950 سال کے درمیان میں آپ نے جو اپنے اصحاب پیدا کیے وہ آپ کو پتہ ہے کتنے تھے؟ 450, 550, 600, 700, 800, 900, 500 سال میں صرف 80 لوگ تھے, 80. اور وہ لوگ بھی تھے وہ جو سارے بزرگ تھے بالکل. ان لوگوں کو آپ نے کنونس کیا کہ آپ کو فالو کریں. امت کے لیے آپ نے بد دعا کی اللہ سے, بد دعا تو نہیں کہنا چاہیے, آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ اب میرے, اور یہ جو بد دعا کی نا یہ پتہ ہے کس لیے کی؟ جو حضرت شیث علیہ السلام سے جو آگے چلا نا سلسلہ, لوگوں نے اپنے بزرگوں کے جو تصویریں اور بت تھے نا, میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں تصویریں جو تھیں وہ شروع ہو گئی تھیں بننی. بت بنا کے اپنے بزرگوں کو نا یہ رکھنے شروع کر دی, اور پھر یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ بزرگ جو ہیں یہی ساری دنیا کو چلاتے ہیں. یہ تصور ویسے آج بھی دیکھیں کہ آپ کتنا ہے. اور پھر انہی کو خدا بنانا شروع کر دیا. تو یہ بت پرستی کا جو زمانہ ہے یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ثبوت کے طور پہ ملتا ہے کہ لوگوں نے ان کو, تو اس شرک کے طور پہ آپ نے لوگوں کو روکا جو کہ وہ نہیں رکے. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حکم دیا کشتی بنانے کا, اس سے پہلے اللہ نے ان کو وارن بھی کیا کہ میں طوفان لے کر آؤں گا. اور طوفان لانے کا یہ کہیں پہ ریکگنائزڈ نہیں ہے ہسٹری کے اندر, یہ ریکارڈڈ نہیں ہے کہ یہ طوفان جو تھا یہ لوکل تھا اس جگہ کا یا یہ ساری دنیا پہ تھا. اس کے اوپر اختلافی رائے ہے. بہت سے لوگ کنونسڈ ہیں, جگہ کے اوپر بہت سے لوگ کنونسڈ ہیں کہ وہ ساری دنیا پہ تھا. لیکن بہرحال یہ روایتوں میں ضرور ملتا ہے کہ پہاڑ کے اوپر آپ کو پتہ ہے کنواں نہیں کھود سکتا.
لیکن پہاڑوں کے اوپر جو تندور یا کنویں تھے ان کے اندر سے بھی پانی جب اوپر آنا شروع ہو گیا تو دیٹ مینس کہ زمین کے اندر سے پانی جو ہے وہ اوپر آنا شروع ہو گیا اور آسمان سے پانی جو ہے وہ برسنا شروع ہو گیا. یہ طوفان نوح ہے. اس میں جو آپ نے کشتی بنائی وہ 300 گز لمبی اور 50 گز جو تھی وہ چوڑی تھی اور اس میں 3 یا 4 جو تھے وہ فلوز تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹرکی کے اندر یہ کشتی کے جو کچھ حصے ہیں وہ ڈسکور بھی ہوئے ہیں, اللہ عالم وہ ہیں کہ نہیں ہیں, لیکن 3 منزلہ کشتی یہ بنی اور اس میں آپ نے پرندوں کو, چونٹیوں, سب چیزیں جو ہیں ان کے جوڑے رکھے. اس میں سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ یہ خشکی کیسے آئے گی, یہ بارش ختم ہوگی, پانی اترنا شروع ہو گیا ہے, تو کتنی لاجیکل بات حضرت نوح علیہ السلام نے کی کہ آپ کے پاس جو پرندے آتے تھے کشتی کے اوپر بیٹھتے تھے آ کے, تو ان کے پنجوں کے اوپر مٹی گیلی لگی ہوتی تھی. تو جب مٹی گیلی آپ نے دیکھی تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ کچھ جگہوں سے پانی جو ہے وہ اترنا شروع ہو گیا ہوگا اور کچھ جگہوں پہ ہے وہ پانی ہے. دیٹ واز این انڈیکیشن آف کہ اب جو طوفان نوح ہے وہ کم ہو رہا ہے. آپ کے بہت سے بچوں میں سے سام, یافت اور حام جو ہیں وہ 3 بچے جو ہیں وہ تاریخ میں بہت واضح طور پہ آئے ہیں, جن میں سام جو ہیں ان کی اولاد میں سے عربی اور فارسی اور رومی جو ہیں ان کی نسلیں نکلی تھیں. یافت جو ہے وہ ٹرک نکلے تھے اور حام کی اولاد میں سے سوڈان اور اس طرف کی جو ساری آبادی ہے وہ نکلی تھی. اب آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے یہ جو سارے شجرے چلتے ہیں ان میں سے ہماری نسلوں کے جو رنگ ہیں وہ ہمارے باپ سے کس طرح جا کے کنیکٹ ہوتے ہیں. جناب اب لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ, واپس آئیں گے اور آپ کی کالز لیں گے اور انشاءاللہ تعالی بات کریں گے اپنے علی بھائی سے. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب آج کا ہمارا سوال تھا کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی اور سب سے چھوٹی جو سورہ ہے وہ کون سی ہے. اس کا صحیح جواب جو ہے وہ تھا سب سے بڑی جو ہے وہ ہے سورہ بقرہ, اور جو سب سے چھوٹی ہے وہ 3 آیتوں پہ ہے, سورہ کوثر. اس کا صحیح جواب بہت سے بچوں نے دیا ہے, لیکن اس میں جو انعام پایا ہے وہ لاہور میں ایک جگہ ہے کانا کاچھا. کیسا خوبصورت نام ہے, کانا اور کاچھا. کانا کاچھا سے لاہور میں شہزاد ریاض جو ہیں انہوں نے صحیح جواب دیا ہے, اور یہ کرشی کا جو جامع شیری کا ہیمپر ہے یہ ان تک انشاءاللہ تعالی رمضان میں ہی پہنچا دیا جائے گا. کالر ہے ہمارے ساتھ لاہور سے, حسن ہے شاید. حسن جی, السلام علیکم. حسن جی سر, السلام علیکم. کیا حال ہے, ٹھیک ٹھاک ہے؟ کرم اللہ کا بیٹا. سر میں کہیں بھی جاب کے لیے انٹرویو دیتا ہوں, مجھے کال وغیرہ نہیں آتی, نہ سی وی دے دیتا ہوں, فالو اپ بھی کرتا ہوں, کال نہیں آتی. آپ کا کیا کوالیفیکیشن ہے حسن؟ سر میں نے بی کام آنرس کیا ہوا. بی کام آنرس کے ساتھ آپ کیا چاہتے ہو, کیا ہو؟ سر کسی بھی آئی ٹی میں ہو جائے. نہیں بیٹا نہیں, آپ حسن نہیں, ابھی آگے آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہو. جی کر سکتا ہوں. آپ آئی ٹی کے اندر آگے اپنی تعلیم کو کنٹینیو کرو. سر اور مجھے رات کو نیند نہیں آتی, انزائٹی ڈپریشن رہتا ہے. یار وہ الگ بات ہے, پہلے یہ والی بات تو کر لیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تم نے تعلیم آگے کرنی ہے, ساری زندگی کا اپنے اوپر بوجھ نہ اٹھانا. ٹھیک ہے سر. آئی ٹی کے اندر تم نے جانا ہے حسن, تم اچھے آدمی ہو اور تم کاروبار میں جاؤ گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے, یہ پکا پلان کر لو کہ میں نے آئی ٹی میں اپنی ایجوکیشن کو آگے کرنا ہے. یہ جو ابھی تک تعلیم ہے یہ مناسب نہیں ہے, لیکن وہ جو نیند نہ آنے والی بات ہے نا, اس کے لیے تم نے کیا کرنا ہے, یہ سیدھا ہاتھ لینا ہے, اپنے سر پہ رکھنا ہے, اور تم نے سورہ اخلاص جو ہے اس کو 21 دفعہ پڑھنا ہے اور آیت کریمہ کو 21 دفعہ پڑھنا ہے. 21 دفعہ, اس کے درمیان تم سو جاؤ گے انشاءاللہ تعالی. اس میں سے سر میں سے ہاتھ نہیں اٹھانا, سیدھا ہاتھ سر پہ رکھنا ہے. 21 ٹائمز سورہ اخلاص, 21 ٹائمز آیت کریمہ. اللہ کرم کر دے گا, کامیابی بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. جی بلال بھائی السلام علیکم, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے, کرم اللہ کا بیٹا. حکم. بلال بھائی میں ملتان سے صوبیہ عمران بات کر رہی ہوں. میرے میاں کا نام صوبیہ ہوں اور میرے میاں کا نام عمران ہے. جی جی. اور ہم مالی طور پہ بھی آج کل انتہا درجے کے پریشان ہیں. وہ جو بھی کام کرتے ہیں نا بہت نقصان میں جاتا ہے. عمران کیا کام کرتے ہیں صوبیہ؟ عمران وہ کلٹیویشن کا کام کرتے ہیں. اپنے مشترکہ کوئی بہن بھائیوں کی زمین ہے اور کچھ عرصہ پہلے زمین کا بھی نقصان ہو گیا تھا بہت بڑا. وہ مستاجری پہ لے کے لگایا تھا, اب کوئی سمجھ نہیں آ رہی. کرنا کیا چاہ رہے ہیں یہ بتاؤ, عمران کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کرنا کچھ نہیں, بس وہ یہ محنتی انسان ہیں, بس یہی ہے کہ وہ جو کچھ ان کا مطلب ہمارا مالی مسئلہ بھی چل رہا ہے, بس یہی میں نے اس کے لیے بھی. اور اپنی بیٹی کے آج کل نا بلال بھائی پرپوزل آیا ہوا ہے, مغیرہ نام ہے. مغیرہ جی, مغیرہ غین سے.
اچھا مغیرہ اور میری بیٹی کا نام ہے ہائکا. تو بہت پریشان ہوں. مغیرہ جو ہے وہ لڑکے کا نام ہے. جی 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 لڑکے کا. اور آپ کی بیٹی کا نام ہے ہائکا. ہائکا جی. رشتہ اچھا ہے, ضرور کنسیڈر کرو. اور ان کی امی کا نام یاسمین ہے, مغیرہ کی امی کا نام. اچھا رشتہ ہے. اچھا رشتہ. اچھا. اور دوسرے وہ کہہ رہے ہیں کہ بس رسم کر دیں, 2 سال بعد شادی کر دیں. میری بیٹی CS کر رہی ہے. نہیں یہ نہیں کوئی بات ہوتی, رسم کر دیں 2 سال بعد شادی ہوگی, نہیں کوئی بات ہوتی جی. 2 سال کا وقفہ کوئی وقفہ نہیں ہوتا بیٹا, یہ نہیں بات. اچھا نہیں, وہ میرے میاں چاہ رہے ہیں کہ نہیں 6 سال کا وہ ویٹ کریں. وہ بیچارے ویٹ نہیں کر سک رہے. وہ کہتے نہیں ویٹ نہیں کرنا, بس آپ 2-3 سال کے اندر شادی بے شک کر دیں اگر پڑھائی کا مسئلہ ہے. میری بیٹی بھی پڑھنا چاہتی ہے. میرے خیال میں ابھی کوئی بھی رسم نہیں کرنی, لڑکا اچھا ہے, بس وربل کمٹمنٹ اگر ہوگی تو ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے آگے کیا آنے والا ہے. لیکن 2-3 سال تک کی رسمیں نہیں کرتے بیٹا. لڑکا بہرحال اچھا. جواب دے دیں یا رشتہ رکھیں؟ نہیں جواب نہیں دینا, انہیں کہنا بس زبان ہو گئی, چلتے ہیں آگے. ٹھیک ہے سر. اچھا اور دوسرے یہ کہ میری دوسرے نمبر والی بیٹی ہے رمیسا, وہ بھی کمپیوٹر سائنس میں ہے, اس کا بھی 1st سیمسٹر 2nd سیمسٹر چل رہا ہے. وہ اصل میں 9ویں 10ویں میں نا میری تیسرے نمبر والی طیبہ ہے. رمیسا اور طیبہ اس طرح پڑھتی تھی جیسے پتہ نہیں کیا تھا, لیکن اب وہ پڑھائی کے نزدیک نہیں جاتی جو تیسرے نمبر والی ہے طیبہ. اور اتنا غصہ, میں اتنی پریشان ہوں, بلکہ ہم سب گھر والے پریشان ہیں. سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ چل رہا ہے, حالانکہ وہ بے انتہا اچھی تھی. اچھا پہلی بات تو یہ میں صوبیت آپ سے کہہ رہا ہوں یہ کہ آپ نے نا آج اللہ سے نا 2 رکعت نماز عشاء کے بعد پڑھ کے نا اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تمہاری زبان میں سے اچھے لفظ ہمیشہ نکلوائے. جی یہ کہہ سکتی ہو؟ جی جی بالکل صحیح ہے. تم پازیٹیو, بچوں کو بھی ایشو ہوتا ہے. تم پازیٹیو چلو گی بچے بھی پازیٹیو چلیں گے. لیکن اگر تم ہر وقت جسے کہنا ہے ہاں ڈال کے رکھو گی تو پھر بچے بھی ہاں ڈالیں گے. بالکل صحیح ہے. ہاں جی میں ڈانٹتی رہتی ہوں, پڑھائی کے لیے بہت ڈانٹتی ہوں. مت کرو بچے باغی ہو جائیں گے. اور اپنے میاں سے کہو کہ وہ سورہ اخلاص پڑھے, اللہ کامیاب بھی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اوکے. رزق کے لیے کیا چیز پڑھنی چاہیے؟ رزق کے لیے سب سے پہلے تو تھوڑی دیر خلوت میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں. کسی دروازے سے آنا ہے نا, اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں تنہائی میں بیٹھ کے. کسی دروازے سے آنا ہے نا, تو آپ نے سارے دروازے بند کر دیے. حضرت فضیل بن عیاض نے نا ایک بندے سے ملے تو وہ چوری کرتا تھا. اچھا اور جب وہاں دیکھا تو سب کھانا کھا رہے, وہ نہیں کھا رہے. کہا میں روزے سے ہوں. کہا چنگا روزے دار ہے, جو ڈاکو ہے تو روزے دار ہے. خیر وہ کہتا ہے تو بچہ تینوں نہیں پتا, ایک دروازہ ہمیشہ کھلا رکھی دے. کچھ عرصہ بعد حضرت فضیل بن عیاض نے دیکھا وہ شخص کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا اور ایک جمع غفیر تھا اس کے ارد گرد جو اس کی زیارت کے لیے تھے. انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتے ہیں میں نے کہا تھا نا ایک دروازہ کھلا رکھو, اس نے داخل کر لیا. کیا بات ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی اللہ داخل ضرور کرے گا. پازیٹیو سوچنا, تسبیح جو میں نے کہی ہے یہ پڑھتے رہنا ہے. ایک لیں گے وقفہ اور واپس آئیں گے اور پھر سنیں گے جناب حسنین فیاض سے قوالی. واپس آتے ہیں.